بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو۔ آئیے آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے آخرت کی نشانیاں۔ آخرت یعنی موت کے بعد زندگی کی نشانی۔ آخرت کیا آخرت کی زندگی ہے یا نہیں، اور آخرت کا بیان۔ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، موت کے بعد انسان کی آتما کا کیا ہوتا ہے، کیا موت کے بعد زندگی ہے، اس بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے۔ آپ سے امید ہے کہ آپ دھیان لگا کر سنیں گے، سمجھ کر سنیں گے، اور بھائی جو بھی آپ کام کر رہے ہوں کچھ سمے کے لیے اس کام کو روک دیں۔ پہلے یہ بات ضروری ہے، ان کو سنیں اور پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ یہ باتیں سنیں۔ تو پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کوئی بھی اچھا انسان کسی بھی راستے پر اس وقت سے پہلے نہیں چلتا جب تک یقینی طور پر، ٹھوس طور پر صحیح سمجھ کر اس راہ کو سچی نہ جان لے۔ کسی بھی راستے پہ چلنے سے پہلے اس کی پہلے تحقیق کرے گا، اور جب تک وہ راستہ حقیقت نہ ہو، وہ سچ نہ ہو، اس وقت سے پہلے اس کا دل دماغ اس پر آمادہ نہیں ہوگا۔ جب دل دماغ اس چیز کا یقین نہ بنے گا تو پھر شریر کے انگ بھی کرم نہ کریں گے، اس کی زندگی میں انقلاب بھی نہیں آئے گا جب تک صحیح راستے کو سمجھ نہ لے گا، جان نہ لے گا۔ تو ہر انسان کے من میں یہ سوال ہے، جب ہم کہتے ہیں لوگوں سے کہ بھئی دیکھو موت کے بعد زندگی ہے، اس زندگی کا وہاں فیصلہ ہوگا، تو لہٰذا اپنے کرموں کو قرآن کے دوارا ٹھیک کر لو، یہ سنسار کے مالک کا آدیش ہے۔ تو پھر کوئی بھی اچھا انسان سمجھنے کے لیے سوال کرے گا۔ کیا سوال کرے گا؟ کیا سوال کرے گا؟ کہ آخرت کی زندگی کو ہم کیوں مانیں؟ آخرت کی زندگی کو ہم کیوں مانیں؟ سوال نمبر 1، آخرت کی زندگی کو ہم کیوں مانیں اور کیسے مانیں؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ وہ سوال کرے گا کہ بھئی موت کے بعد زندگی ہے، موت کے بعد کی زندگی کو ہم کیوں مانیں اور کیسے مانیں، یہ ہمیں بتاؤ۔ سوال نمبر 2، آخرت کی زندگی کیوں ہونی چاہیے؟ آخرت کی زندگی کیوں ہونی چاہیے؟ ہاں۔ سوال نمبر 2، آخرت کی زندگی کا ہونا ممکن کیسے ہے؟ موت کے بعد کی زندگی کیسے ممکن ہے کہ 100% ہے؟ جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کو مٹی میں مل رہے ہیں لوگ، تو کیسے ممکن ہے موت کے بعد کی زندگی؟ آخرت کی زندگی کب ہوگی؟ آخرت کی زندگی کب ہوگی؟ موت کے بعد کی زندگی کب ہوگی؟ آخرت کی زندگی ہم یقیناً ایک دن مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں۔ آخرت کی زندگی کب ہوگی؟ انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور اگلا سوال ہے کہ آخرت کی زندگی کیوں ہوگی؟ وہ بھی ہم انکت کر رہے ہیں۔ ہر چیز کیوں ہونی چاہیے؟ کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ کیسے ہونی چاہیے؟ کے روپ میں اس بستی والوں یہ انسان کے اندر کے سوالات ہیں۔ آئے تھے، ہم نے ان کی اور اب میں تمہیں کیا بتاؤں، قرآن نے انہی سوالوں کو بڑی زبردست دلیل دے کر ثابت کیا ہے۔ اور ان سب نے کہا ہم مگر کاش یہ قوم قرآن کو سمجھ کے پڑھتی بستی والوں نے کہا تو صحیح اللہ کی راہ کو پہچانتی اور سمجھتی، پھر یقین دل میں ٹھکتا، پھر انشاءاللہ دل سے زندگی میں انقلاب پیدا ہوتا جھوٹ بولتے ہو اور ایمان بنتا، اور ایمان اگر صحیح بنتا تو پھر انشاءاللہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سارے عمل زندہ ہوتے۔ اگر ایسا ہوتا، اگر ہم قرآن کو سمجھتے، اس کے دوارا چلتے، تو انشاءاللہ ہم پر عذاب کسی قیمت پہ نہ آتا۔ آج ہم چاروں طرف جو ذلیل ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے قرآن پر ظلم کیا ہے، ورنہ آسمانی کتاب اس قوم کے پاس ہے۔ اور ایسا کیسے ممکن ہے کہ جس قوم کے پاس آسمانی کتاب ہو
اور اس پر پھر عذاب آئے، وہ قوم جلیل ہو۔ اس کی وجہ آپ یہی سمجھ لیجئے کہ قوم پہ عذاب جبھی آتا ہے جس قوم پر اللہ کی کتاب ہو، اس قوم پر عذاب جبھی آتا ہے جب وہ قوم کتاب کے ساتھ ظلم کرے، کتاب کو نہ سمجھے۔ تو اس بارے میں اب ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ یہ سارے سوال ہمیں جو انسان کے من میں پنپتے ہیں، بھائی دل سے سنیں، جاگ کر سنیں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ ان سارے سوالوں کو جواب دیں گے انشاءاللہ، اور ویڈیو کو پورا ضرور سنیں، چونکہ انسان نے سارا وقت جو بڑا قیمتی ہے اللہ نے دیا ہے، جس مقصد کے لیے دیا ہے کہ اللہ کی کھوج کرنا ہے، اسے راضی کر کے آنا ہے، اس مقصد سے ہٹ کر دنیا کے کھیل تماشے میں اس وقت کو برباد کر لیا۔ اور جو وقت کو برباد کر رہا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آخرت سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دین سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اصل میں قسم خدا کی وہ اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے، وہ اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے۔ جس دن موت آئے گی، زندگی کا سمے ختم ہو جائے گا، سمجھے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے گا۔ کتنے چہرے دنیا میں روز چھپتے ہیں، جو چہرہ چھپ گیا وہ ہمیشہ کے لیے چھپ گیا۔ ہر روح اپنے کرموں کی خود ذمہ دار ہے، سمجھے، مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جس نے جو کیا اسے بھرنا پڑے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی ایک سورہ سے اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ سورہ نمبر 76، سورہ دہر، آیت نمبر 1 سے لے کر شروع کرتے ہیں۔ اس میں جو سنسار کا سچا مالک ہے وہ کیا فرماتا ہے، اس آیت کو میں اس حساب سے پڑھتا ہوں تاکہ آسانی سے سمجھ میں آئے۔ اے انسان، تجھ پر اننت کال کا ایک سمے ایسا بھی بیتا ہے، یعنی کہ پچھلے سمے میں ایک سمے تجھ پر ایسا بھی بیتا ہے جب تو کوئی تعریف کے قابل چیز نہ تھا۔ آج جو تعریف ہو رہی ہے، منتری صاحب ہیں، کلکٹر صاحب ہیں، تو تعریف کے قابل کوئی چیز نہ تھا۔ ہم نے اے انسان تجھ کو ایک مشرت ویریے سے پیدا کیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ سنسار کا مالک۔ ہم نے تجھے ایک مشرت ویریے سے پیدا کیا، گندے پانی قطرے سے پیدا کیا، تاکہ تیری پریکچھا لیں، اور اس ادیش کے لیے ہم نے تجھے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ سمجھ لے بات کو خوب آسانی سے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس لیے تجھے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ اللہ نے انسان کو آنکھ دی ہے کہ نہیں؟ کان بھی دیے ہیں۔ پہلے آنکھ سے دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے، پھر سوچتا ہے، پھر سمجھتا ہے، پھر شریر کے انگوں سے کرم کرتا ہے۔ کتنے سارے آپشن ہیں، ہے نا؟ اب آگے سنیں۔ اے انسان، ہم نے تجھے دونوں مارگ دکھا دیے، دونوں راستے دکھا دیے، چاہے تو ہمارا احسان مان یا انکار کر، چاہے تو ہمارا احسان ماننے والا بن یا انکار کرنے والا بن۔ احسان ماننا کیا ہے کہ انسان غور کرے کہ میں نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، یہ آنکھ ناک کان میں نے نہیں بنائے خود، میں نے اپنے جیون کی شروعات خود نہ کری، کسی نے کرائی ہے، میری جان خود میرے قبضے میں نہیں ہے، میرے نہ چاہنے کے باوجود مجھے اس دھرتی پہ سے موت دے کر اٹھا لیا جائے گا۔ تو انسان غور کرے اور اپنے رب کی کھوج کرے اور اس کا احسان مانے۔ ایک راستہ یہ ہے، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ باغی بن جائے، بھلائی کی طرف نہ آئے، بھلائی سے مڑ جائے، اللہ کا کوئی احسان نہ مانے کہ میرا کوئی نہیں پیدا کرنے والا، منمانی کر کے زندگی جیے، یعنی مالک تو ہے لیکن مالک کی مرضی پہ نہ آئے۔ مالک کی مرضی پہ آنے کا نام تو اسلام ہے۔ مالک کی مرضی پہ نہ آئے، اپنی منمانی جیون جی رہا ہے، تو یہ انکار کا راستہ ہے۔ منمانی سے جیون جیے گا تو دھرتی میں فساد پھیلائے گا، ظلم جاستی کرے گا، اور مالک کی مرضی پہ آئے گا تو مالک کی مرضی کیا ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے، یہاں تیرا امتحان چل رہا ہے، جو بھی میں نے اس میں پڑھا بتایا کہ یہاں تیرا امتحان چل رہا ہے، جو یہاں کرے گا ویسی وہاں بھرے گا۔ تو برائی سے بد اچھائی پہ چل، اسلام کے دوارا چل، قرآن کے دوارا اپنے کرموں کو ٹھیک کر لے موت سے پہلے۔ یہ مالک کی مرضی ہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ اب آگے دیکھیں کیا بتایا جا رہا ہے۔ کتنی ہی قوموں کو
हम तबाह कर انکار کرنے والوں کے لیے ہم نے جنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ ہمارے سامنے उपस्थित جو किया اللہ کی जाता है। ناشکری کریں، انکار کریں اللہ کا، बेजान जमीन اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انکار کرنے والوں کے لیے ہم نے جنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ ہم نے اس اب یہ جنجیریں اور انگوروں کے باغ توق پیدا اور کیے بھڑکتی ہوئی آگ اس کے اندر سے سروت دنیا میں تو بھئی ہے نہیں، تاکہ یہ ہے کہ نہیں؟ پھل کھائیں۔ تو موت کے بعد ہے پھر، کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا اور یہاں موت کے بعد انسان یہ گمان رکھتا ہے کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے۔ موت انسان کے ختم ہونے کا نام ہے، ہیں؟ تو تیرے جھوٹے گمان سے سچ بدلے گا تھوڑی۔ یا تو باریکی سے غور کر، جلد بازی نہ کر، اللہ کے دین کے سمبند میں، گیان کے سمبند میں غور کر، بچا اپنے آپ کو نرک کی آگ سے، ورنہ اگر تجھے موت پہ ہوش آیا، موت پہ تیری آنکھ کھلی تو پھر تو برباد ہو چکا ہوگا، پھر تیرے پاس جو ہے سوائے پچھتاوے کے اور سوائے رونے کے، دہاڑنے کے کچھ نہ بچے گا۔ تو کیا فرمایا اس میں کہ ہم نے انکار کرنے والوں کے لیے جنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور نیک لوگوں کے لیے جنت، سورگ، یعنی کہ اچھے لوگوں کو اچھا بدلہ اور برے لوگوں کو ان کا سزا کا بدلہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دونوں کا بدلہ تیار ہے۔ اب اس چیز سے ہم غور کریں اس بات کے اوپر۔ اب یہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اے انسان تجھے دونوں مارگ دکھا دیے، دونوں راستے دکھا دیے، چاہے تو ہمارا احسان مان یا انکار کر، ہیں؟ انکار کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ جہنم کی آگ، موت کے بعد نرک کی آگ، اور حکم ماننے والوں کے لیے کیا ہے؟ جنت، ہمیشہ کا جیون۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیسے مارگ دکھا دیا؟ بات پہ غور کریں۔ کیا اللہ کی آواز آئی ہمیں؟ ہیں؟ نہیں۔ پھر کیسے مارگ دکھا دیا، کیسے راستہ دکھا دیا ہمیں؟ یاد رکھیں، انسان کو چیتنا یکت اور اللہ نے سمجھ بوجھ والا بنایا ہے۔ اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھ بوجھ والا اور سورج اللہ نے انسان کی رچنا بنائی ہے۔ وہ پربھتوشالی رچنا، اچھائی سے محبت، برائی سے بے چینی، گھبراہٹ، اور غلطی پر پچھتاوا، احساسات، خیالات، سوچ، یہاں تک کہ جنت کے شوق رکھے ہیں، جہنم کے خوف رکھے ہیں، سوکھی شاخہ کے ہیں؟ صدرش رہ جاتا ہاں، ہے۔ شیطان کی برائی سے نفرت رکھی ہے انسان کے اندر۔ یہ اللہ کی رچنا ہے، دن سے ہیں؟ آگے بڑھ سکتی ہے، ارتھات انکار اور احسان کا ادھیکار اسے دیتے ہوئے، نشانی ہے کہ ہم نے انکار اور احسان کا ادھیکار اللہ نے دو مادے رکھے انسان کے اندر، ایک جھکنے کا اور ایک اکڑنے کا۔ اور پیدا ٹھیک ہے؟ جن پر یہ جھکنے کا کیا ہے کہ تیرا ایک مالک ہے، اس کی مرضی پہ آ جا، انسان بن کے رہے، کسی پر ظلم نہ کر، اور کسی طرح یہ ہے نا، نرمی کے ساتھ جھک کے رہے، ہماری تجھے اس کا انعام ملے گا موت کے بعد، تیرا امتحان چل رہا ہے۔ اور ایک خاص سمے تک اور اکڑنے کا یہ ہے کہ اکڑ جائے، دھرتی پہ ظلم پھیلائے۔ ان لوگوں سے جب اکڑ کے چلے گا تو ظلم پھیلائے گا، جب ظلم پھیلائے گا تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گا۔ اور تمہارے پیچھے سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ گزر چکا ہے۔ تو اس میں دنیا میں رزلٹ کیا ملے گا؟ اکڑ کے رہے گا، ظلم جاستی کرے گا تو اللہ بھی زندگی کو بے چینی سے بھر دے گا۔ جب گناہ کرے گا تو زندگی کو بے چینی سے بھر دے گا، اور اچھا کام کرے گا، نرمی کے ساتھ رہے گا، جھک کے رہے گا تو اللہ دل دماغ کو سکون بخشے گا۔ ناری بات سن میں، اے انسان تو خود دیکھ لے، جب تو دنیا کے اندر اچھا کرم کرتا ہے تو دنیا میں تجھے سکون ملتا ہے، ہیں؟ جب تو دنیا میں اچھے کرم کرے گا تو تجھے دنیا میں بھی سکون ملے گا، اور موت کے بعد بھی میں تجھے سکون والی، امن والی، شانتی والی جنت میں داخل کروں گا، ہمیشہ ہمیشہ کا جیون عطا کروں گا۔ اے انسان تو خود دیکھ لے، جب تو دنیا کے اندر برے کام کرتا ہے تو تیرے دل دماغ کو بے چینی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تیرا وجود کے اندر بے چینی بھر جاتی ہے۔ اگر تو دنیا کے اندر برے کام کرے گا تو دنیا میں بھی پریشان رہے گا، بے چین رہے گا، اور موت کے بعد بھی میں تجھے تباہی والی جہنم کی آگ میں جھونکوں گا۔ ان کے سامنے جو تو کرتا ہے میں تیرے کرم کرنے سے تیرے سامنے پہلے ہی آگاہی کر دیتا ہوں کہ موت کے بعد تیرے سامنے میں یہ چیز پیش کرنے والا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، سن لو مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ یہ ایشوریہ رچنا ہے، یہ ایشوریہ گرنتھ پڑھ رہا ہوں تمہارے سامنے، کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے۔ کیا ہم ان کو کھلائیں؟ اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہوں جو آسمان سے آئی ہے، کسی نے بنائی نہیں ہے یہ۔ تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو۔
جب انسان اچھا کرم کرتا ہے اس کو سکون ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سکون دے کر یہ ثابت کرتا ہے کہ میرے بندے یہ میری رچنا ہے، تو نے اچھا کیا، میری رچنا کے حساب سے تو چل رہا ہے، میں تجھے سکون دوں گا۔ اچھائی کی تاثیر میں نے سکون شانتی رکھی ہے۔ جب برائی پہ چلتا ہے اللہ اس کے اندر بے چینی بھر دیتا ہے اور یہ ثبوت دیتا ہے کہ تو غلط چل رہا ہے، میری رچنا کے خلاف چل رہا ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات نا؟ ہاں، تو اسی طرح سے اب ہم سمجھیں اور غور کریں بات پر کہ اللہ نے اپنی رچنا جو انسان کے اندر بنائی ہے، سمجھ سوجھ بوجھ، پہلے آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، سمجھ دماغ دیا سمجھنے کے لیے، ہیں؟ پہلے انسان دیکھتا ہے، پھر سنتا ہے، پھر سوچتا ہے، پھر سمجھتا ہے، پھر شریر کے انگوں سے کرم کرتا ہے، کتنے سارے آپشن دیے۔ اب جسم سے نکلنے والے کرموں پر اللہ نے فیصلہ رکھا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اتنی ساری اس انسان کے پاس اللہ کی رچنا ہے سنبھلنے کے لیے کہ تجھے پہلے آنکھیں دی ہیں، تجھے پھر کان دیے ہیں، پھر تیرے اندر اچھائی سے محبت، برائی سے بے چینی گھبراہٹ رکھی ہے، اچھائی میں تیرے لیے سکون رکھا ہے، برائی کے اندر بے چینی گھبراہٹ ہے، تو نے آنکھ سے دیکھا، کان سے سنا، اب تو دماغ سے تجھے سوچنے کا بھی آپشن دیا ہے، سمجھنے کا دیا ہے، اور پھر اتنے سارے آپشن دینے کے بعد اب تجھے اچھائی پہ چلنے کا آدیش دیا تیرے پالن ہار نے، تیرے پیدا کرنے والے نے۔ اب تو اس کے اتنے آپشن کے بعد بھی اپنی قبروں سے نکل اچھائی میں تیرے لیے بھلائی ہے، اس کے بعد بھی تو جو ہے اگر تو برائی پہ چلا ہمیں ہماری سونے کی جگہ تو بھائی پھر اللہ تعالیٰ، پھر اللہ کا کیا قصور ہے اس میں؟ وہی چیز ہے جس اللہ ظلم سے پاک ہے۔ ایشور نے وعدہ کیا تھا، تو نے اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کا بیڑا گرک کیا، ایک ہی زور کی آواز ہو، اللہ تیرا بیڑا گرک کر دے گا جہنم کی آگ میں۔ پھر سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ ناری بات سن میں، تو نے اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کا النگھن کیا، الٹا کیا، بجائے اچھائی پہ چلنے کے چلا برائی پہ۔ تم کرم کرتے رہے، تو نے اللہ کی بنائی ہوئی فطرت، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کو برباد کیا، اللہ تجھے جہنم میں برباد کر دے گا۔ گھنے سایوں میں ہیں، مسندوں پر اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، چاہے تو دنیا میں برباد کر دے۔ کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود آخرت کی سزا تو بڑی دردناک ہے، ان کے لیے وہ چاہے دنیا میں برباد کر دے۔ دیابان رب کی تو اسی طرح سے اب ہم سمجھیں اس بات کو گیا ہے کہ اللہ نے انکار کا راستہ اور احسان کا راستہ اسی طرح سے اسے دکھاتے ہوئے یہ بتا دیا کہ انکار کا مارگ کون سا ہے اور احسان کا راستہ کون سا ہے، یہ اللہ نے بتا دیا اسے۔ ہر روح، ہر انسان کو پتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، کچھ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اس سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ بیٹا کپڑے پہن لے، شرم لگے گی تجھے، بلکہ اس کے اندر یہ مادہ پہلے ہی چھپا ہوا ہے کہ اسے شرم لگتی ہے۔ انسان کو موٹے طور پہ بتانے کے لیے یہ ضرورت نہیں ہے کون سا کام اچھا ہے کون سا برا ہے، اللہ نے یہ چیز اس کے اندر نتھی کر کے بھیجا ہے اس کو کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ اچھائی میں سکون رکھا، برائی کے اندر بے چینی گھبراہٹ رکھی، یہ اللہ کی رچنا ہے۔ اس کے تحت اللہ نے بتایا ہے ہمیں، جو قرآن میں کہا جا رہا ہے سورۃ دہر میں، کیا بتایا ہے کہ ہم نے انسان کے سامنے دونوں راستے رکھ دیے، چاہے وہ ہمارا احسان مانے یا انکار کرے۔ اپنی رچنا بنا کر انسان کے اندر عقل سوجھ بوجھ دے کر، اچھائی سے محبت، برائی سے بے چینی گھبراہٹ، یہ ساری جو ہے رچنا بنا کر کے، اس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کے اندر انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، چاہے وہ ہمارا احسان مانے یا انکار کرے، اور میری ہی بندگی ہیں؟ یہ سیدھا ہاں، مارگ ہے۔ اور پھر اس کے بعد دونوں کا انجام بھی بیان کر دیا۔ اس نے تم میں سے اچھائی پہ چلنے والے کا انجام جو ہمارے حکم پہ آ جائے، اللہ کے حکم پہ جیون جیے، یہ وہی ہیں؟ جہنم ہے اس کا انجام جنت ہے موت کے بعد، جاتا رہا تھا، اور انکار کرنے والے، برائی پہ چلنے والے کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ بدلے میں دونوں کے دو انجام بھی بتا دیے، کتنی کھلی کھلی بات ہے بھائی۔ ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں اور یہ بھی صاف صاف بیان کر دیا کہ ہم نے انسان کو ایک مشرت ویریہ سے پیدا کیا۔ کہ یہ کیوں پیدا کیا؟ کیا کمائی آگے بیان کیا جا رہا ہے، سنو، ہم چاہیں تاکہ تو ان کی آنکھیں اس کی منہ سے، پریکشا لیں، پھر یہ راستے کی اور لپک یعنی کہ پریکشا لیں، کہاں سے انہیں یعنی کہ یہ جیون جو ہے نا ہمارا ایک پریکشا ہے، ہماری پریکشا ہو رہی ہے یہاں، ہمارے پیپر چل رہے ہیں یہاں، ہمارا ٹیسٹ چل رہا ہے یہاں، اللہ ہماری پریکشا لے رہا ہے کہ تم میں سے کون کیسے کرم کر کے آتا ہے۔ تو یاد رکھیں، ان آیتوں سے ایک بات ثابت ہوتی ہے، اور قرآن نے بھی بیان کی ہے، کہ اللہ نے ہر انسان کو اس دنیا میں موت تک کا سمے دیا ہے اور دل سے زندگی جینے کی آزادی دی ہے، اور اعلان کر دیا ہے
کیا کہ میں تیرا مالک ہوں؟ اگر تو دل سے جس راستے پر چلنا چاہے گا، ایک تو ہوتا ہے کسی کام کو ارادہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے کسی کام کا جنون چڑھ جانا دل کی گہرائی سے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے ہم چاہیں تو انہیں کہ بندہ جس کام کا بھی جس کے لیے محنت کرے گا، جس کام کا جنون چڑھ جائے گا، اللہ اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دے گا، کیونکہ وہ مالک ہے، اس نے امتحان کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں چھوٹ دی ہے۔ مالک سے جو مانگو گے وہی کرے گا، وہ امتحان میں چھوٹ دی جاتی ہے، لیکن موت کے بعد پھر فیصلہ ہے، تم نے کیا مانگا اور کیا تمہیں ہم نے دیا، اور تم نے کیوں مانگا، تمہیں جیون کس مقصد کے لیے ملا تھا اور تم کہاں لگے رہے۔ ناری بات سن لیں۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ دل کی گہرائی سے، لگن سے، جنون سے اگر انسان اچھائی کے راستے پہ چلنا چاہے گا تو اللہ اس کے لیے اچھائی کا راستہ بھی کھولتا چلا جائے گا، اس کے من میں، اس کے دھیان میں اچھائی کے خیالات بھی آتے چلے جائیں گے، اچھائی کا راستہ بھی کھلتا چلا جائے گا۔ یہ قدرت ہے اللہ کی، اللہ اس کے سامنے اچھائی کی راہیں کھولتا چلا جائے گا، اس کے دماغ میں اچھائی کے خیالات ڈالتا چلا جائے گا۔ اچھائی اللہ کی ہے، یہ احسان ماننے کا راستہ ہے۔ دو ہی راستے جیسے کہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ ہم نے چاہے ہمارا احسان مان یا انکار کر، تو اس سے ایک بات ثابت ہوئی کہ انسان کے جیون جینے کے صرف دو ہی طریقے ہیں، اچھائی یا برائی، اور دونوں کے دو انجام رکھے ہیں موت کے بعد، جنت اور جہنم، صاف صاف سیدھی سیدھی بات ہے۔ اگر انسان دل کی گہرائی سے، لگن سے، محنت سے، جنون سے برائی کی راہ پہ چلنا چاہے گا تو اللہ اس کے لیے برائی کا راستہ بھی کھولتا چلا جائے گا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ظالم جرم کرتے ہیں اور ان کے لیے بھی راستے کھلتے رہتے ہیں، اس لیے وہ ظلم کرتے ہیں۔ تو اللہ نے انسان کو موت تک کے لیے چھوٹ دی ہے اور دل سے زندگی جینے کی دنیا میں آزادی دے دی ہے، اور قرآن میں صاف صاف اعلان کر دیا ہے کہ جو بھی برائی کمائے گا اور اپنی غلط کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ جہنمی ہے، اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا، نرک میں ہمیشہ رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائیں گے، اچھے کرم کریں گے، وہ جنت میں جانے والے ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور صاف اعلان کر دیا ہے کہ اے انسان، تو اس سے اچھا بدلہ اور کیا پا سکتا ہے کہ جیسا کرے ویسا بھرے۔ اے انسان، انسانوں کا مرتبہ ہمارے یہاں، اللہ فرماتا ہے انسانوں کا مرتبہ ہمارے یہاں ذات سے نہیں، برادری سے نہیں، مال سے نہیں، دولت سے نہیں، زمین جائیداد سے نہیں، کیسے ہے؟ کرموں سے۔ ہاں، تو یہ ہم سمجھ لیں اللہ کی قدرت کو۔ یہ علم تو لوگ بہت بتا رہے ہیں دنیا میں، کھوکھلا اور جھوٹا علم، لیکن یہ علم حقیقت ہے جس مالک نے بنایا ہے، یہ اس کا اندرونی گیان ہے جو انسان سمجھے۔ یہ سچائی کی راہ ہے، ٹیڑھی راہ شیطان کی ہے، سیدھی راہ اللہ کی ہے۔ جو سیدھی راہ سے بات سمجھے گا وہی سمجھ پائے گا، اور جو اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اللہ کی کھوج کرے گا وہی سیدھی راہ کو پائے گا، ورنہ انسان بھٹک کے مر جائے گا۔ یاد رکھیں۔ تو اب اس چیز سے ہم سمجھیں اور غور کریں، تو یہ زندگی کیا ہے؟ پھر امتحان۔ دنیا کے سارے انسانوں کا اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، پریکشا لے رہا ہے، ٹیسٹ لے رہا ہے، اور سب کو ایک سمے تک کے لیے جیون دے دیا ہے۔ جب وہ جیون کا سمے پورا ہو جائے گا تو آج اللہ نے جو شریر میں طاقت دے رکھی ہے، آنکھوں کے اندر دیکھنے کی شکتی دے رکھی ہے، روشنی دے رکھی ہے، کانوں کے اندر سننے کی طاقت، جب وہ سمے پورا ہو جائے گا تو زندگی جینے کی طاقت چھین لی جائے گی۔ پھر دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانے کا وقت آ جائے گا، جو کرم کیے ہیں اسی پہ فیصلہ کیا جائے گا۔ جیسے بچوں کا امتحان ہوتا ہے، پیپر ہوتے ہیں اسکول میں، 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا سمے ہوتا ہے، تو جس ٹائم پیپر ہو رہے ہوتے ہیں اس ٹائم ریزلٹ نہیں ملتا۔ ریزلٹ کب ملتا ہے؟ پیپر ہونے کے بعد۔ اسی پرکار سے جب تک انسان ہم دنیا میں زندہ ہیں اس وقت تک ہمارا امتحان چل رہا ہے، اور ریزلٹ میں ملے گا موت کے بعد۔ ریزلٹ ملے گا موت کے بعد، یاد رکھیں۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو دنیا میں کہ زیادہ تر گمراہوں کی بھیڑ ہے، قرآن میں بھی کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ انسان یہ سوچ رکھتا ہے کہ بھئی یہ تو اگر ہمیں اپنے دھرم کی بات سننی ہے، صرف ہمیں اپنے فرقے کی بات سننی ہے، صرف ہمیں کسی اور کی بات سننی نہیں ہے۔ ہر دھرم کا آدمی سوچتا ہے کہ ہمیں تو صرف اپنے دھرم کی بات سننی ہے، کسی اور دھرم کی بات سننی نہیں ہے۔ ارے میرے بھائی، سب کا مالک ایک ہے۔ جس مالک نے تیرے اندر اپنی رچنا بنائی ہے، اچھائی سے محبت، برائی سے بے چینی گھبراہٹ، اس رچنا کے آدھار پر اس مالک کی کھوج کر اور سب کی سن، اچھائی کو لے لے، برائی کو چھوڑ دے۔ یہ نہ دیکھ کہ کون کہہ رہا ہے، کہتا رہے تو مسلمان دھرم کا کہہ رہا ہے، اس کی بات سننی نہیں ہے ہمیں۔ مسلمان کہتا رہے تو ہندو دھرم کی کہہ رہا ہے تو اس کی بات سننی نہیں ہے ہمیں۔ مسلمان کہتا رہے تو بغیر داڑھی والا ہے، اس کی بات کیا سنو گے تم؟ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان میں سے زیادہ تر کتنے داڑھی والے اور دکھاوا کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اسی لیے ایسے بھی تو لوگ ہیں نا۔ نہیں لاتے۔ ہم نے کتنے داڑھی رکھا کر کے، ڈال دیے ہیں، کتنے چوروں نے داڑھی رکھائی ہے گئے ہیں تاکہ لوگ ہم پہ شک نہ کریں۔ اٹھائے کھڑے ہیں۔ تو کتنے لوگ داڑھی رکھا کر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، دینداری کی آڑ میں جو ہے کر رہے ہیں دنیا داری، دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، دینداری کی آڑ میں دکھاوا دینداری کا، اور اندر چل رہی ہے دنیا داری ہیں۔ تو اس لیے یہ نہ دیکھ کے کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھ کے کہہ کیا رہا ہے، شاید تجھے برے سے بھی اچھی بات مل جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ نہ دیکھ کے کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھ کے بات کائنات کے مالک اللہ کی ہو رہی ہے، پرمیشور کی ہو رہی ہے۔ تو یہ نہ دیکھ کہ کون کہہ رہا ہے کہ اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، بھائی یہ کیا بتائے گا؟ اس کے چہرے پر داڑھی ہے، چاہے وہ گمراہ کر رہا ہو، اس کی بات سنو۔ فلاں دھرم کی بات مت سنو، فلانے کی بات مت سنو، فلانے کی بات مت سنو، فلاں مسلک کی بات مت سنو۔ ارے بھائی، سب کی سن، اچھائی کو لے لے، برائی کو چھوڑ دے۔ جب تو کوئی سامان خریدنے جاتا ہے دکانوں پہ تو 10 دکان پہلے چیک نہیں کرتا تو کہ مجھے نقلی سامان نہ مل جائے، فراڈ سامان نہ مل جائے، مہنگا سامان نہ مل جائے، دھوکہ دینے والا کوئی نہ مل جائے مجھے؟ جب تو ایک دکان پہ سے سامان لیتا ہے چیک کر کے، تو کیا تو اپنے مالک کے سمبندھ میں صحیح گیان کو چیک نہ کرے گا؟ پھر تو گمراہی سے کیسے بچے گا؟ پھر تو غلط راستے سے کیسے بچے گا؟ پھر تو سچی راہ کو کیسے پائے گا اگر تو چیک نہ کرے گا تو؟ اس لیے دیکھو، ہر انسان اپنے کرموں کا خود ذمہ دار ہے۔ اللہ نے دنیا میں اکیلے پیدا کر کے بھیجا ہے اور اکیلے ہی موت دے کے اٹھائے گا، وہ دنیا کوئی بچا نہیں پائے گی۔ اس لیے گمراہی پر چل کے مر گئے یا بھٹک کے مر گئے یا اس کی نافرمانی کر کے مر گئے تو بھئی ہمیں پھر موت کے بعد بھی کوئی نہیں بچا پائے گا نرک کی آگ سے، یاد رکھنا۔ اس لیے سچی راہ کو تلاش کرو تاکہ موت کے بعد ہم نرک کی آگ سے بچ پائیں، اللہ کے غضب اور غصے سے بچ جائیں۔ اس نے عقل دی ہے، اس کی دی ہوئی عقل سے صحیح کھوج کریں اللہ کی۔ تو یاد رکھیں، سب کا مالک ایک ہے۔ ایک جگہ میں دین کی دعوت دے رہا تھا، اسلام کا گیان بیان کر رہا تھا، تو ایک ہمارا ہندو بھائی کہنے لگا کہ جی سب کا مالک ایک کیسے ہے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو، ذرا عقل کھولو اور آنکھ کھول کے دیکھو، پوری کائنات میں غور کرو، ساری دھرتی ایک مالک کی ہے، اور کتنے ہندوؤں کے چہرے ہیں جو مسلمانوں سے ملتے جلتے ہیں، کتنے مسلمانوں کے چہرے ہیں جو ہندوؤں سے ملتے جلتے ہیں، مگر ایک جیسے نہیں ہیں، فنگر پرنٹ سب کے الگ الگ ہیں۔ تو اس چیز سے ثابت ہوتا ہے کہ سب کا مالک ایک ہے، جو ہندوؤں کو پیدا کر رہا ہے وہی مسلمانوں کو پیدا کر رہا ہے نا؟ ہاں، تو سب کو وہی اللہ پیدا کر رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، قرآن میں سب سے پہلے یہ بات فرمائی، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے عالمین، سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ تو وہ زندہ ہے، سب کو مرنا ہے، تو جو مر جائے اس کی تعریف کیا ہے بھائی؟ جو زندہ ہے، ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، وہ اللہ ہے، تعریف اسی کے لیے ہے، تو بے شک صحیح بات ہے۔ اور سب کا پالنے والا ہے۔ اب دیکھو بھی، پالنے کے لیے اس کا سسٹم چلا ہوا ہے، ہوا چلتی ہے، ہوا کے دوارا ہم سانس لے رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہوا صرف مسلمانوں کے لیے چلتی ہو، ہوا کا مسلمان بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، ہندو بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، سکھ بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، عیسائی بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، سب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔
ऑक्सीजन सांस ले रहे हैं, जिंदा हैं सांस के द्वारा हम। हमारा रब जानता है भाई एक सांस तो अंदर को लेते हैं हम, जो बाहर की हवा अंदर खींचते हैं, बनाकर भेजे गए हैं। और फिर जो अंदर सांस जाता है वो जिंदगी है, वो जिंदगी देता है हमें, फिर वो सांस मर के बाहर निकलता है। बस्ती वाले उस सांस ने हमें ज़िंदगी दी, उस हवा ने हमें ज़िंदगी दी, और वो सांस फिर मर के अगर तुम बाहर निकल गया ज़िंदगी दे करके तो हमें। हम तुमको पथराव करके फिर दूसरा सांस आ गया। और हमसे तो इस तरह से कितनी हवा हम अंदर लेते हैं, रसूलों हैं ने जवाब ऑक्सीजन। दिया, तुम्हारा अपशकुन तो अब हम देखें अल्लाह की तरफ से बारिश बरसती है। क्या ये बातें तुम इसलिए करते ऐसा तो है नहीं कि जो है सिर्फ मुसलमानों के खेतों में बारिश बरसती हो, असल बात ये हिंदुओं है, के खेतों में ना बरसती तुम हो। हद से गुजरे हुए लोग हो। हिंदू मुसलमान सब धर्म के लोग एक जगह रह रहे हैं, मेरे से तो सभी उस बारिश का फ़ायदा आया उठाते हैं, और बोला, हैं? ऐ मेरी कौम के लोगों, अब इसी प्रकार से हम देखें स्वीकार कर लो, कितनी सारी खाने की चीज़ें हैं जो कहा गया अल्लाह पाल सबका पालनहार है। कोई बदला नहीं चाहते। वो सिर्फ मुसलमानों का पालने वाला नहीं है, मार्ग सबका पालनहार है। आज इस कौम ने यही गलती करी है कि इस्लाम को फैलाया नहीं दुनिया में, हैं? ये हम पर जिम्मेदारी है कि हम पूरी दुनिया के सब अल्लाह के बंदे हैं, सब तक इस्लाम की दावत पहुंचाएं, हैं? हाँ, हम जो है ज़्यादातर अपने आप को रगड़ने में मांजने में लग गए, और वो भी गफलत में। असल ध्यान दुनिया पे लगा है, हमने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा, इसलिए हमारे हालात ख़राब हैं। तो सबका मालिक एक है और उसका सही पैगाम इस्लाम है। अब हम देखें जिस प्रकार मुसलमान गेहूँ खाता है, नाज खाता है, उसी प्रकार हर धर्म का आदमी भी गेहूँ खाता है, नाज खाता है कि नहीं? अगर दो मालिक भी होते तो भाई यहाँ हमें गेहूँ पैदा किए खाने के लिए, वहाँ कुछ और पैदा कर देता गेहूँ की जगह पे, हैं? तो गेहूँ सब जगह हैं, अल्लाह की सब गेहूँ खाकर जो है ये रिज़्क़ खाकर जो है जीते हैं, सबको पाल रहा है। केला सब जगह एक जैसा है, हैं? सब्जी एक जगह सब ऐसी है, सब खाते हैं। ये धरती पूरी अल्लाह की है, इस पर हम मखलूक भी अल्लाह की हैं। अल्लाह हमारा मालिक है, उसने हमें पैदा किया है, इसलिए पैदा किया है कि जो मेरी खोज करके मेरी सच्ची राह को पा करके और मुझे राज़ी करके आएगा वही जन्नत का इनाम पाएगा। जो दुनिया से ईमान लेकर आएगा वही स्वर्ग में जाएगा, इनाम पाएगा। और जो दुनिया पे भटक कर तुम सबको पलट बुराई के रास्ते पे चलकर मुझे नाराज करके आएगा वो नरक की आग में जाएगा। बिल्कुल सीधी सीधी बात है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी खिचड़ी नहीं है कि आदमी समझ में ना आए बात। कोई नुकसान पहुंचाने तो याद रखें दुनिया बकदरे मुकद्दर है, मेरे किसी काम आ सकती है। जितनी मुकद्दर में लिखी है वो मिल जाएगी। जब इंसान को भूख लगेगी तो कमाने के लिए चलेगा, जब कमाने के लिए चलेगा तो अल्लाह उसको देगा, रोजी देगा। जिसने पेट लगाया वही भरेगा, जिसने जीवन दिया है वही पार लगाएगा। आखिरकार तो दुनिया बकदरे मुकद्दर है, जितनी मुकद्दर में लिखी है उतनी मिल जाएगी। मगर दीन प्रवेश कर अल्लाह की सच्ची राह कहा, बकदरे मशक्क़त है। कौम जानती जो अल्लाह की खोज करेगा, उसका सही ज्ञान हासिल करेगा, और मुझे वही सच्ची राह को पाएगा और वही हिदायत पाएगा। याद रखना। उसकी कौम अब जिस इंसान की जबान अल्लाह की तारीफ़ नहीं करती, जो अल्लाह के दीन को नहीं समझता, की कोई जरूरत जिसकी जबान अल्लाह की तारीफ़ नहीं करती, उसके दिल में अल्लाह क्या बसा हुआ होगा? और अचानक और जिसके दिल में अल्लाह बसा हुआ नहीं होगा उसके पास क्या ईमान होगा? बंदों के हाल पर तो उसके अमल भी बेवजन होंगे, नमाज बेवजन होगी। हंसी ही उड़ाते रहे। सबसे पहले तो इंसान को अपना यकीन ठीक करना चाहिए, अल्लाह से शिर्क से पाक होना चाहिए। अब बहुत से लोगों से हम कहते हैं भाई कि अपना यकीन ठीक करो, हैं? ऐसे ऐसे लोग हैं जो अल्लाह की बात सुनने को तैयार नहीं, जिहारत में झगड़ा करते हैं और वो लोग नमाज ही पढ़ते हैं। तो उनसे हम कहते हैं भाई असल ध्यान में तो तुम्हारा ध्यान दुनिया की तरफ है, अल्लाह की बात तुम सुनना नहीं चाहते। अब जो नमाज पढ़ रहे हो वो नमाज कैसी गफलत की होंगी फिर? तो तुम अल्लाह की बात सुनने में जहालत में बात करते हो और बुराई से मुकाबला करते हो इल्म का। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, हम जो कर रहे हैं बस ठीक है, चल सही है। तो मन का भाई ये ज़िंदगी तो इम्तिहान है, अभी तो मौत के बाद रिजल्ट मिलेगा कि कौन सी नमाज में कितने नंबर मिले, 0 नंबर मिले, कितने नंबर मिले, या फिर नमाज जो है बवाल बन जाएगी, हैं? तो इसलिए ये दुनिया इम्तिहान की जगह है। सही राह को पाना है तो दिल से अल्लाह की खोज करें। असल में जो इस्लाम जो धर्म है, इस्लाम जो दीन है, वो दिल की दुनिया बदलने का नाम इस्लाम है। ही कौमों दिल की दुनिया बदलने का नाम दीन है। और उसके बाद वे फिर कभी वो ज्ञान हासिल करो ना आए। जो सच्ची राह को दिखा दे, दुनिया का धोखा हटा दे, दिल की दुनिया बदल दे। इन लोगों के लिए असल में सच्चाई का नाम ईमान है,
سچائی کا نام اسلام ہے، یاد رکھیں۔ اور اس کائنات کی سچائی پہ اگر انسان جان لے کہ یہ دنیا ساری دھوکا، یہ جیون سارا دھوکا، اگر اس کے انسان ہوش میں آ جائے، ہاں، اسی کا نام تو ایمان ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے یہ زندگی ہے ہماری، اس کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، پتہ نہیں کب اللہ کا بلاوا آ جائے اور انسان کو ہوش مل جائے کہ موت کے بعد زندگی ہے، میرا ایک مالک ہے، اس نے مجھے کچھ سمے کے لیے زندگی دی، اگر مجھ سے وہ راضی ہو گیا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ جنت کا، سورگ کا جیون تیار ہے۔ اور اگر میں بھٹکتا رہا دنیا میں، ایسی مر گیا بھٹک کے، تو پھر نرک کی آگ ہے، جہنم کی آگ ہے۔ تو اصل میں اس دنیا کی سچائی کے ہوش میں آنے کا نام ایمان ہے، یاد رکھیں۔ تو اسی لیے ہم لوگوں کو جگاتے ہیں بھائی کہ اب سونے کا وقت نہیں ہے، جاگو اور جلدی سے غور کرو، جیون ہر روز موت کی طرف جا رہا ہے، پتہ نہیں کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنی رچنا ہر انسان کے اندر بناتا ہے، اچھائی سے محبت، برائی سے بے چینی گھبراہٹ، اچھائی پر چلنے کا آدیش اللہ نے دیا ہے ہر انسان کو۔ اب جو اللہ کی بنائی ہوئی اس رچنا کی حفاظت کرتا ہے، برائی سے بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بے شک پھر وہ کھوج کرتا ہے تو اللہ اسے اپنی راہ دکھا دیتا ہے، چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی پیدا ہوا ہو، کسی بھی دھرم میں پیدا ہوا ہو۔ ایک ہمارا ہندو بھائی مجھ سے کہنے لگا کہ جی دنیا میں قدم قدم پہ برائی ہے، دھوکہ ہے، بڑا دل دماغ بے چین رہتا ہے، کس کی شرن میں جائیں جو ہمیں شانتی ملے؟ تو میں نے کہا واہ کتنا بڑھیا سوال کیا ہے آپ نے۔ میں نے کہا اسلام میں سب سے پہلی تعلیم یہی تو دی گئی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ لوگوں دنیا اور شیطان کی شرن سے بچ کر، دنیا فساد کا اڈا ہے، دکھوں کا گھر ہے، تکلیفوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، غموں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، اور شیطان کی برائی عام ہے اس دنیا کے اندر، کہ لوگوں دنیا اور شیطان کی شرن سے، پناہ سے نکل کر اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، جو تمہارا سچا مالک ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں انسان بنایا ہے۔ تو میں نے ان بھائی سے کہا کہ بھائی اسلام کی سب سے پہلی تعلیم یہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے اگر آپ اسلام کو نہیں جانتے بھی نہیں سمجھتے تو آپ ایک کام کرنا شروع کر دو، اپنے دل میں ارادہ کرو کہ مجھے اپنے مالک کے شرن میں آنا ہے جس نے پیدا کیا ہے، اور آج سے اپنی رچنا کے آدھار پر، جو آپ کے اندر رچنا بنائی ہے ایشور نے، اس رچنا کے آدھار پر آپ اچھائی سے محبت کرنا شروع کر دو اور برائی سے بچنا شروع کر دو۔ تو اچھائی پر چلنا شروع کر دو اور برائی سے بچنا شروع کر دو، اور اپنے سچے پیدا کرنے والے کی کھوج میں اپنی جان، مال، عقل کی طاقتیں سب کچھ لگا دو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی راہ، سچی راہ ضرور دکھائے گا۔ جو انسان اللہ کی کھوج میں برائی سے بچتا ہوا، اچھائی پہ چلتا ہوا، اللہ کی رچنا کے آدھار پر آگے بڑھتا جائے گا، اللہ کی کھوج کرتا جائے گا، محنت کرتا جائے گا، علم حاصل کرتا جائے گا، گیان حاصل کرتا جائے گا، بے شک اللہ اسے اپنی سچی راہ ضرور دکھائے گا، ورنہ انسان دنیا کی گمراہی میں ہی بھٹکتا رہے گا، یاد رکھیں۔ اگر اس نیتی کو نہ اپنائے گا تو پھر دنیا کی گمراہی میں ہی بھٹکتا رہے گا۔ ایک شخص سے میں نے کہا کہ بڑے میاں اب تو زندگی کا زیادہ حصہ بیت چکا ہے، تھوڑی سی زندگی رہ گئی ہے، بڑھاپا چل رہا ہے، لہٰذا اب تو تیاری کرو موت کے بعد کی زندگی کی، آخرت کی۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی جو مجھے کرنا تھا میں نے کر لیا، اور میں تو تیار ہوں، اب آ جائے موت مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ تو میں نے اپنے من میں سوچی، میں کہ ہو سکتا ہے کہ تیاری کر رہے ہوں آخرت کی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ نے کیا کر لیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اتنی ماں زمین خرید دی، اتنے میں نے مکان لے لیے، سارے بچوں کی شادی کر دی، لڑکیوں کی بھی شادی کر دی، لڑکوں کی بھی شادی کر دی، اب میں بکھرا ہوں، اب تو میں اب آ جائے موت۔ میں نے کہا واہ بھائی واہ، کمال کر دیا۔ مطلب تمہارے دماغ میں یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کامیابی، بس اصل کامیابی یہی ہے؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ موت کے بعد کی زندگی پہ آپ کا یقین ہی نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو دنیا کے کام بن جائیں، مکان لے لو، زمین جائیداد لے لو، بچوں کی شادی کر لو، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اللہ راضی ہو جائے یہ کامیابی ہے۔
ना تو انہوں نے مجھ سے کہا पलट सकेंगे। کہ بھئی اللہ راضی ہے جبھی تو میں نے اتنی زمین لے لی، اللہ راضی ہے جبھی تو میرے سارے کام بن گئے، اور کہنے لگے کہ جو میں نے دل سے اللہ سے مانگا ہے اللہ نے مجھے وہی دیا ہے، تو اللہ راضی ہے جبھی تو اس نے دیا ہے۔ تو میں نے کہا من کی بڑی عجیب بات ہے بھائی کہ میرے احمق دوست، پاگل دوست، ذرا عقل پر زور ڈالو اور غور کرو کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اللہ تمہارا مالک ہے، تم اس کی مخلوق ہو، تم اس کے پیدا کیے ہوئے ہو، وہی ہمیں پیدا کرتا ہے اور وہی جیون جینے کے سارے سادھن ہمیں دیتا ہے۔ تو اللہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، جو ہم اس سے مانگیں گے وہی ہمیں دے دے گا۔ وہ آپ اس سے دنیا مانگ لیں دنیا دے دے گا، اچھائی کی راہ پر چلنا چاہیں اچھائی کا راستہ کھول دے گا، برائی کی راہ پر چلنا چاہیں برائی کا راستہ کھول دے گا، ایمان مانگنا چاہیں محنت کریں تو ایمان دے دے گا۔ ये अपने रब لیکن جیون کا مقصد صرف یہ نہیں ہے، یہ جیون ہمیں اس لیے نہیں ملا ہے کہ ہم دنیا میں 4 مکان لے لیں، زمین جائیداد خرید لیں یا بچوں کی شادی کر لیں۔ میرا مقصد کہنے کا یہ بھی نہیں ہے کہ آپ مکان بھی نہ خریدو، شادی بھی نہ کرو، یہ بھی مقصد نہیں ہے میرا کہنے کا۔ اصل بات کو سمجھو، की बात सच्ची محنت کرو گے تو اصل بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ انسان کو صحیح بات سمجھ میں آئے گی نہیں۔ हमारे सामने تو یہ جیون صرف اس لیے نہیں ملا ہے کہ ہم دنیا بٹور لیں، पर कण भर भी بلکہ جیون اس لیے ملا ہے کہ ہم اس دنیا سے اللہ کو راضی کر کے مریں اور پھر اصلی جیون پائیں، جنت کا جیون پائیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ करने में व्यस्त हैं। वे और उनकी تو اس دنیا میں घने सायों में لوگوں نے جیون جینے کے तकिए लगे الگ الگ طریقے اپنا رکھے ہیں، की स्वादिष्ट اور جو اللہ سے جیسے مانگتا ہے اللہ اس کو دے دیتا ہے، کیونکہ اللہ ساری کائنات کا مالک ہے، ہم سبھی انسانوں کا مالک ہے۔ جو آپ اس سے مانگو گے وہی دے گا وہ، کیونکہ امتحان کے لیے چھوٹ دی جاتی ہے نا۔ اگر ہم نے اللہ سے دنیا کی ہر چیز مانگی اور ہم نے اللہ کی سچی راہ کو نہ جانا، ہم نے اللہ کو نہ پہچانا، تو پھر ہمارا جیون تو ناکام ہو گیا نا۔ بھئی ہم نے یہ نہیں جانا کہ ہمارا جیون ہمیں مالک نے کیوں پیدا کیا دنیا میں۔ آپ اس سے مانگ تو رہے ہو، دنیا مانگ رہے ہو اس سے آپ۔ اگر ہم نے یہ نہیں جانا کہ اس مالک نے ہمیں یہ جیون کیوں دیا ہے اور اس جیون کا مقصد ہم نے پورا نہ کیا، تو جیون پھر تو ناکام ہو گیا نا۔ جو اللہ کی جو بے شمار نعمتیں ہیں، خزانے ہیں جنت کے، پھر اس سے ہم محروم ہو گئے۔ اس گارے مٹی کی دنیا میں ہم سب کچھ مانگ مونگ کے اور جو ہے چلے جائیں گے دنیا سے، اللہ کو ناراض کر کے چلے گئے تو جہنم کا ایندھن ہے پھر تو اس لیے اصل بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، شیطان کا دھوکہ ہے کہ جی میں نے بچوں کی شادی کر لی اور میں نے سب کچھ کر لیا، اب مر جاؤں تو کوئی پرواہ نہیں۔ ارے بھائی، موت کے بعد اصل جیون ہے، اصل کامیابی اور ناکامی وہاں کی ہے۔ تو بھئی یاد رکھیں کہ اللہ مالک ہے، اور جو اس کی پیدا کی ہوئی چیز ہے، مخلوق ہے، جو مالک سے مانگے आदम مالک اسے دے گا، کیونکہ اس نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، زندگی دی ہے، زندگی کی ضرورت ہمارے اندر پیدا کی ہے، اور پھر اس کا سامان بھی دنیا میں پیدا کر دیا ہے۔ تو جو ہم اس سے مانگیں گے وہ ہمیں دے گا، لیکن اس نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، तुम में से اگر ہم نے وہ مقصد پورا نہ کیا تو پھر اللہ ہم سے راضی کہاں ہے پھر؟ क्या तुम बुद्धि हैं? नहीं रखते थे? جس مقصد سے پیدا کیا ہے، اگر ہم اس مقصد کو پورا کریں گے، اللہ کی کھوج کریں گے، محنت کریں گے، ایمان مانگیں گے اللہ سے، آخرت کی زندگی مانگیں گے، آخرت میں کامیابی مانگیں گے، دنیا میں آسانی مانگیں گے، ایمان کو مانگیں گے، اللہ کے لیے محنت کریں گے، اللہ کی کھوج میں تکلیف اٹھائیں گے، اللہ جبھی تو راضی ہوگا۔ करते रहे हैं। हम تو یہ ہے اللہ کے راضی ہونے کی دلیل، نہ کہ یہ ہے کہ جی ہم نے صاحب کوٹھی بنا لی कहाँ से کہ صاحب اللہ جو ہے ہم نے کوٹھی بنا لی، اللہ راضی جبھی تو بنوا دی اس نے۔ یہ تو بالکل گھٹیا سوچ ہے اور غلط سوچ ہے، یہ دھوکہ ہے شیطان کا، یاد رکھیں۔ اللہ مالک ہے، جو آپ اس سے دنیا مانگیں گے دنیا دے دے گا، وہ آخرت مانگیں گے آخرت دے دے گا، جیسے کرم کیے وہ تو پھر ویسے ہی بدلہ دے گا نا۔ اللہ نے فرمایا ہے کل قیامت کے دن ہم کسی پر ظلم نہ کریں گے، جیسے جس نے کرم کیے اسے ویسے ہی بدلہ دیں گے۔ اب وہ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے کہ جی میں نے اولاد کے لیے بہت کچھ کر دیا ہے، مگر اولاد میرا کہنا نہیں مانتی۔ تو پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو سچائی کی طرف غور کرو، اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے۔ اولاد کہنا کیوں نہیں مانتی، اس کی وجہ سمجھ لیں پہلے کیا ہے۔ اولاد کس لیے کہنا نہیں مانتی، اس میں 2 سبق ہیں انسان کے لیے کم سے کم۔ نمبر 1، ہر انسان کی روح کو اللہ نے اپنی مرضی کا مالک بنا دیا ہے، اور اس کے اندر میں کا مادہ یعنی میں
میں کا مادہ ہر انسان ہم چاہیں تو انہیں کے اندر رکھ دیا ہے پر اس طرح اور اچھائی برائی کا مادہ رکھ دیا ہے، یہ نہ آگے چل تو ہر انسان اپنے کرموں کا خود ذمہ دار ہے۔ جس ویکتی کو ہم لمبی اس لیے بچہ کہنا نہیں مانتا، وہ اپنی مرضی چلاتا ہے، ورنہ جیسے اسے ماں باپ نے پالا ہے، اس کی پرورش کی ہے، پالنے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن ذریعہ ماں باپ بنے، پرورش کی ہے، اسے اپنے ماں باپ کا کہنا ماننا چاہیے۔ اگر آپ ایک کتے کے پلے کو بھی پالیں گے، وہ جانور ہے، وہ بھی دیکھو کیسے آپ کے سامنے جھکتا ہے، پونچھ ہلاتا ہے، مگر ایک انسان کا بچہ، کیونکہ اس کے اندر میں کا مادہ ہے، اچھائی برائی کے دونوں راستے دکھا دیے اللہ نے اسے، یہ سمجھتا ہے، جانتا ہے، لیکن پھر بھی نہیں مان رہا ہے۔ تو ہر انسان اپنے کرموں کا خود ذمہ دار ہے، اپنے کرموں کا اللہ کے یہاں انسان جو ہے اپنا حساب دے گا۔ اور دوسرا سبق یہ ہے کہ ماں باپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے۔ آپ کسی کے لیے کتنا ہی کچھ بھی کریں، احسان کریں، بہت کم لوگ ہیں جو احسان کا بدلہ مانتے ہیں، احسان مانتے ہیں، ورنہ جو ہے لوگ زیادہ تر ناشکری کرتے ہیں، احسان کا بدلہ نہیں مانتے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے۔ جب اللہ کا بلاوا آئے گا تو پوری دنیا تمہیں دھوکہ دے دے گی، کوئی تمہیں موت سے بچا نہیں سکتا۔ اس لیے اپنے مالک کو راضی کرنا اپنے جیون کا سب سے بڑا مقصد بناؤ۔ اللہ کو راضی کر کے گئے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کو ناراض کر کے گئے تو ہمیشہ کے لیے ناکام ہیں۔ اس لیے دنیا کے پیچھے نہ لگیں بھائی، اللہ کو راضی کرنے کی اپنی فکر بنائیں، اپنا دھیان اللہ کی طرف لگائیں، تاکہ موت کے بعد اصل کامیابی ملے۔ اور ہر زمانے میں اللہ کی کتاب دھرتی پہ موجود رہتی ہے۔ جو انسان اللہ کی کھوج دل سے کرتا ہے، اللہ اسے اپنی کتاب کے ذریعے سے اس مردہ کو زندہ کر دیتا ہے۔ جیسے اللہ بارش کر کے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اسی پرکار اپنے کتاب کے ذریعے سے بندے کا دھوکہ، دنیا کا دھوکہ ہٹا دیتا ہے اور اسے سچائی کے ہوش میں لے آتا ہے اور اس کو ایمان عطا فرماتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اس لیے رسول دنیا میں اللہ کی عدالت بن کر آتے ہیں، وہ سچ اور جھوٹ کو صاف صاف دکھا دیتے ہیں۔ جن لوگوں کے اندر اچھائی ہوتی ہے، جو اللہ کی کھوج کرتے ہیں، وہ اللہ کی ہدایت پا لیتے ہیں، اور جن لوگوں کے اندر اچھائی نہیں ہوتی، وہ ورود بھی کرتے ہیں اور انکار بھی کر دیتے ہیں۔ جو ورود انکار کرنے والے ہیں وہ نرک کی آگ میں جائیں گے، جہنم کی آگ میں جائیں گے، اور جو ماننے والے ہیں وہ ہمیشہ کا جیون پائیں گے، کامیابی کا جیون، جنت کا جیون پائیں گے۔ اب دیکھیے، آج کے دور میں پوتر قرآن مجید سنسار کے سچے مالک کی سچی کتاب دھرتی پہ موجود ہے، اور زیادہ تر لوگ جانتے ہیں، لیکن کوئی کھوج کرتا ہے؟ بہت کم لوگ کھوج کرتے ہیں۔ جو کھوج کرتے ہیں اللہ کی کتاب کے دوارا، وہ ہدایت پا جاتے ہیں، اللہ کی سچی راہ کو جان جاتے ہیں، وہ پا جاتے ہیں، اللہ انہیں سچی راہ دکھا دیتا ہے۔ لوگ زیادہ تر کھوج نہیں کرتے، اس لیے تو گمراہ ہیں، صحیح گیان کو نہیں پتا، صحیح راہ پر نہیں ہے۔ تو اس لیے جو کھوج کرے گا وہ سچی راہ کو پالے گا۔ اب انسان کو غور کرنا چاہیے کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ میں خود تو پیدا نہیں ہو گیا، میں نے اپنے جیون کی شروعات خود تو نہ کری، کسی نے کرائی ہے۔ میری جان میرے قبضے میں تو ہے نہیں، کسی کے قبضے میں ہے۔ تو انسان جب کھوج کرے گا، دل سے اللہ کی کھوج کرے گا، تو اللہ اسے اپنی راہ دکھا دے گا۔ کم سے کم انسان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ بھئی میری جان میرے قبضے میں نہیں ہے، میں جس دنیا کے کھیل تماشے میں لگا ہوا ہوں، دنیا میں سپنے دیکھ رہا ہوں، دنیا کی محبت دل میں لیے پھر رہا ہوں، دنیا میں ہمیشہ جینے کی تمنا میں گھوم رہا ہوں، ہمیشہ جینے کی تمنا میں دنیا کے اندر تیاری کر رہا ہوں، مال دولت اکٹھی کر رہا ہوں۔ میری جان میرے قبضے میں نہیں ہے، کسی اور کے قبضے میں ہے۔ جب وہ چاہے گا مجھے موت دے کے اٹھا لے گا اور میرے ان سپنوں کو توڑ دے گا۔ تو انسان کچھ تو غور کرے کہ بھئی میرا جیون کیوں ملا ہے، کس مقصد کے لیے ملا ہے۔ اللہ کی کھوج کرے، دل سے کھوج کرے، تاکہ اللہ اپنی راہ دکھائے۔ بے شک ہر چیز، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ہر سمے دیکھتا ہے، وہ ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے کہ کون میری کھوج کرتا ہے اور کون نہیں کرتا ہے۔ اس لیے بھئی ہم کھوج کریں اور لگاتار ہمارا چینل دیکھتے رہیں، چینل کے اندر جا کر سبھی ویڈیو دیکھیں اور سچائی کو جتنا ہو سکے اتنا پھیلائیں۔ جو انسان اللہ کی سچائی کو پھیلاتا ہے، اللہ اسے ہوش میں لاتا ہے۔ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ میرے سامنے کتنی لوگوں کی زندگیوں کے کھیل بکھر رہے ہیں، کتنے لوگ روز مر مر کے جا رہے ہیں، نہ چاہنے کے باوجود لوگ دنیا سے مر مر کے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا میری جان میرے قبضے میں نہیں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے۔ تو جس مقصد کے لیے جیون ملا ہے، میں اس مقصد کی کھوج کروں اور اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاؤں۔ ہر انسان کی روح، ہر انسان کی آتما، عالم ارواح، آسمانوں پر ایک بہت بڑی دنیا ہے۔ عالم ارواح سے اللہ سے وعدہ کر کے آتی ہے کہ بے شک
آپ ہی ہمارے رب ہیں، پالنہار ہیں۔ اللہ کے نام سے تو اللہ سے وعدہ کر کے آتا ہے انسان، میں دنیا میں جا کر تیری عبادت کروں گا، تجھے راضی کروں گا۔ ہر انسان کی روح جانتی ہے، کتنے غیر مسلمانوں کو، ہندوؤں کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہاں سے انسان وعدہ کر کے آتا ہے اور یہاں جو ہے دنیا میں آ کر موہ مایا میں پھنس جاتا ہے، مال دولت دنیا کے چکر میں آگے پھنس جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، عالم ارواح میں جو انسان اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے، اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے اللہ نبیوں کو دنیا میں بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ نبیوں کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ تو میرے بھائی اس دنیا کے پیچھے نہ پڑیں، یہ دنیا دھوکہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی مردار جانور ہو، بھینس کوئی مری ہوئی ہو، سڑی ہوئی ہو اور بدبودار ہو، اور اس پر جو ہے دھوکے کا اوپر سے خوشبو لگا کے ایک چمکدار کوئی چیز بچھا کر کے اس پہ جو ہے رکھ دیں اس کے اوپر، اور لوگ اس کے دھوکے میں لگیں، اس کے پیچھے بھاگیں، اور اصل میں ہے وہ گندگی، اصل میں ہے وہ کچھ نہیں۔ تو اسی طرح سے یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، غموں کا گھر ہے، مصیبت کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے، گندگی کا گھر ہے، گھر گھر میں گٹر ہیں، گندگی بھری ہوئی ہے۔ اس زندگی میں سکھ کم ہیں، دکھ زیادہ ہیں۔ اس زندگی میں سکھ بہت کم ہیں، جو سکھ دیکھتے ہیں وہ اوپری طور پر، سکھ کے اندر بھی دکھ چھپے ہوئے ہیں۔ اس زندگی میں سکھ نہ کے برابر ہیں، وہ بھی دھوکہ ہے، زخم اور پھندے زیادہ ہیں، یاد رکھیں۔ اس زندگی میں ایک پل کو بھی سکون اور چین اور قرار نہیں ہے، بے چینی اور دکھوں سے انسان کا جیون بھرا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اس دنیا کے پیچھے نہ پڑیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی طرف بڑھیں۔ وفروا اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، اور پھر ہمیشہ کا جیون پاؤ، پرسکون زندگی جنت کی پاؤ، جس میں امن اور شانتی ہے، جس میں سکون ہی سکون ہے۔ تو اللہ کے نبی جو آتے ہیں وہ سچ اور جھوٹ کو صاف کر کے دکھا دیتے ہیں، پھر انسان کی روح سمجھ جاتی ہے کہ بے شک جس مالک نے میری رچنا بنائی ہے یہ اس مالک کا بلاوا ہے، میں اس کی اچھائی پر آ جاؤں۔ سچ اور جھوٹ صاف اس نے چمکا دیا ہے، دکھا دیا ہے، تو بے شک میں اس سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں بھلائی کے راستے پہ چلوں گا، تجھے راضی کروں گا، تیرے حکم پہ چلوں گا۔ تو اس لیے آج ہم دیکھ لیں، اسلام کا پیغام ہے جو ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ لوگوں تمہارا مالک ایک ہے، اس مالک کے حکم پہ آ جاؤ اور بھلائی پہ آ جاؤ، اچھائی پہ آ جاؤ، تم یہ وعدہ کر کے آئے ہو۔ جب انسان اس دنیا کا دھوکہ سمجھ جاتا ہے، یہ دنیا کھیل تماشا ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور ہے دنیا کی زندگی۔ جب انسان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ دنیا کیوں بنائی گئی ہے، ہمارا امتحان لینے کے لیے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ کو راضی کرنا، اور دل سے اس روشنی والے راستے پر چلنا شروع کر دے انسان، تو مانو اللہ کی ہدایت اسے مل گئی، سچائی کو اس نے پہچان لیا۔ میں لوگوں سے بار بار اس بات کو کیوں کہتا ہوں کہ بھئی آپ لگاتار علم حاصل کرتے رہیں، لگاتار اللہ کا گیان حاصل کرتے رہیں، پیچھے نہ ہٹیں، لگے رہیں، کیونکہ لگے رہنے سے سچائی دھیرے دھیرے انسان کے دماغ میں آتی رہتی ہے۔ کیونکہ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ برائی عام ہے، فساد ہے، دنیا فساد کا اڈا ہے، ظلم کا اڈا ہے، جاستی کا اڈا ہے، برائی ہے، بے حیائی ہے، تو اس میں انسان کا دماغ میں برائی جم جاتی ہے۔ تو اب انسان دنیا کے دھوکے میں جیتا ہے، نشے میں جیتا ہے، سچائی سے بالکل بے خبر ہوتا ہے، دائیں بائیں اس کے لوگ مرتے رہتے ہیں، اسے کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ مجھے بھی مرنا ہے۔ تو جب انسان سچائی کو، علم کیا ہے، اسلام کیا ہے، سچائی، جب اسلام کا گیان انسان لگاتار حاصل کرتا رہے گا تو اس کے دل دماغ میں دنیا کا دھوکہ کھلتا رہے گا، سچائی اس کے سمجھ میں آتی رہے گی۔ پھر کیا ہوگا، دھیرے دھیرے کہ ایک دن انشاءاللہ اس کے دل کی دنیا بدل جائے گی، اللہ اسے ایمان دے دے گا، سچائی کے ہوش میں لے آئے گا، پھر اس کو اس بات کی توفیق دے گا کہ موت سے پہلے وہ موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لے، اس کو یہ موقع دے گا انشاءاللہ۔ اب دیکھیے، جب تک انسان موت کے بعد کی زندگی پہ یقین نہیں کرے گا، دنیا میں ظلم جاستی سے وہ نہیں رکے گا، اور کسی بھی انسان کو ہمیں ظلم جاستی سے روکنے کے لیے موت کے بعد کی زندگی اسے بتانی پڑے گی، اسے سمجھانی پڑے گی، تبھی وہ دل سے ظلم جاستی سے رکے گا، گناہ سے رکے گا، ورنہ دنیا میں کوئی چیز اسے گناہ سے نہیں روک سکتی ہے۔ انسان کو اللہ نے موقع دیا ہے، چاہے اکیلے میں، چاہے کہیں بھی، تو اچھے کام کر یا برے کام کر، تو پہلے وہ سمجھ جائے کہ موت کے بعد زندگی ہے، اس زندگی کا میرا وہاں فیصلہ ہوگا، اصل کامیابی اور ناکامی وہاں کی ہے،
تب وہ جو ہے جرم جاستی سے دل سے رکے گا، ارے کہ میرا تو موت کے بعد فیصلہ ہوگا، تو میں پھر اس دنیا کے پیچھے کیوں پڑھوں، یہ تو گارے مٹی کی دنیا ہے جو دکھوں سے بھری ہوئی ہے، میں تو پھر اس جنت کو حاصل کروں اچھے کرم کر کے کہ جس میں پرسکون زندگی ہے، جس میں ہمیشہ کی کامیابی ہے، ایک ذرے کے برابر دکھ دینے والی چیز نہیں ہے، جوانی ہمیشہ، زندگی ہمیشہ، نعمتیں ہمیشہ، مزے ہمیشہ، کوئی دکھ نہیں۔ تو انسان پھر اگر صحیح سے سمجھ جائے، اس کے دماغی حالت، دماغ کے اندر، دماغ کے اندر یہ بات ٹھک جائے اور سمجھ جائے ٹھیک سے کہ موت کے بعد جیون ہے، تو پھر اپنے وہ اس جیون کو بھلائی پر لگا دے گا، اچھائی پر لگا دے گا، اللہ کے حکم پر لگا دے گا، اپنی زندگی کی ساری طاقتیں اللہ کو راضی کرنے میں لگا دے گا۔ یاد رکھیں، تو موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرنا یہ اللہ کا انکار ہے۔ جو شخص موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرتا ہے وہ لہٰذا اللہ کا بھی انکار کرتا ہے، کیونکہ وہ نہیں مانتا میرا مالک ہے جو میرا حساب لے گا۔ اس نے رچنا بنائی ہے میری اچھائی برائی پہ چلنے کی، اچھائی پہ چلنے کی، برائی سے بچنے کی، تو لہٰذا وہ میرا حساب بھی لے گا دوسرے جیون میں۔ تو اسی بات کو قرآن نے دہرایا ہے اور کہا ہے۔ اب دیکھیے قرآن کی آیت پڑھتے ہیں ہم، سورہ الانعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 29 میں اللہ فرماتا ہے جو لوگ موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے، آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے۔ کیا کہتے ہیں لوگ؟ ارے کہ بھئی جب تک سانس چل رہے ہیں، جو کھا لیا جو پہن لیا وہی اپنا ہے، موت کے بعد تو پھر مٹی ہے، کچھ نہیں ہے، موت کے بعد تو کوئی حساب کتاب نہیں ہے، موت کے بعد سے اندھے ہیں۔ ارے جس مالک نے تجھے پیدا کیا ہے، جو اتنی بڑی کائنات کو چلا رہا ہے، تیرے کرم کرنے کے لیے دن نکال دیتا ہے، آرام کرنے کے لیے رات کر دیتا ہے، کیا وہ تیرا فیصلہ نہ کرے گا؟ کیا وہ تیرا حساب نہ کرے گا؟ اچھا کرم کرنے والے کو اچھا بدلہ دے گا اور برا کرم کرنے والے کو سزا دے گا، اور اس کے لیے مار کے زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے بھائی۔ وہ خدا ہے، وہ خدا ہے، اپنے باقی رہنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور ساری کائنات اپنے باقی رہنے میں اللہ کی محتاج ہے۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ اچھا، ہاں، قرآن نے اس کو بڑا عجیب طریقے سے کہا ہے، کیا ہی اچھا ہو جو وہ درشیہ وہ سین تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے، اپنے پالنہار پیدا کرنے والے کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس سمے ان کا رب ان سے پوچھے گا، کیا یہ ستیہ نہیں ہے؟ کیا یہ آج سچ نہیں ہے کہ تم ہمارے سامنے کھڑے ہو؟ تم دنیا میں گمان کرتے تھے کہ کوئی ہمارا مالک نہیں ہے، کوئی ہمیں پکڑنے والا نہیں ہے، موت کے بعد ہم زندہ نہیں ہوں گے۔ آج تم ہمارے سامنے کھڑے ہو، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ تو یہ کہیں گے، ہاں اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنہار، یہ ستیہ ہے، یہ سچ ہی ہے۔ وہ کہے گا، اللہ فرمائے گا، اچھا تو اب اپنے انکار کے بدلے میں سزا کا مزہ چکھو، سزا کا مزہ چکھو۔ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی خبر کو جھوٹا ٹھہرایا۔ آگے نا بات وہی، جس نے اللہ سے اپنی ملاقات کو جھوٹا ٹھہرایا، یعنی اس نے سمجھا میرا کوئی مالک نہیں ہے، مجھے پکڑے گا نہیں، میرا حساب کتاب نہیں لے گا، اور اللہ سے ملاقات کو جھوٹا ٹھہرایا کہ میرا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، میرا کوئی مالک نہیں ہے۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے، ہائے افسوس، ہم سے اس معاملے میں کیسی بھول چوک ہو گئی کہ ہم نے دنیا میں اتنا سمے گزاریا ہے، ہم دنیا کے اندر، اور ہم نے اپنے مالک کو نہ پہچانا، دنیا کے کھیل تماشے میں لگے رہے۔ لیکن یہ بات ناشکرے کو اسی وقت سمجھ میں آئے گی، اس سے پہلے سمجھ میں نہیں آتی، جب تک کہ اس کا کنیکشن دنیا سے نہ کٹ جائے گا۔ ہاں، جب تک دنیا میں لین ہے سمجھنے کو تیار نہیں ہے، جب دنیا سے کنیکشن کٹ جائے گا اس وقت بات سمجھ میں آئے گی، پھر کچھ نہیں بنے گا بھائی، پھر برباد ہو چکا ہوگا۔ ان کی حالت یہ ہوگی کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ لوگ اٹھا رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے، واستو میں، حقیقت میں کھیل تماشا کیسے ہے بھائی؟ یہاں کب مر جائیں کوئی پتہ نہیں، کون سی نعمت کب چھن جائے کوئی پتہ نہیں، کون سا خطرہ کب آ جائے کوئی پتہ نہیں۔ یہاں تو ہر پرکار سے ہم اللہ کی طاقت کے بادشاہت کے بوجھ کے نیچے ہیں، جو وہ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے ہمارے ساتھ۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھیے
دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا کہتا ہے اور حقیقت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے، واستو میں، حقیقت میں آخرت ہی کی جگہ ان لوگوں کے لیے اچھی ہے جو گھاٹے سے بچنا چاہتے ہیں۔ پھر کیا تم عقل سے کام نہ لوگے؟ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے جگایا ہے ہمیں۔ ہم نے تمہیں عقل دی ہے، کیا تم عقل سے کام نہ لوگے اور غور نہ کرو گے؟ اس لیے بھائی ہم غور کریں، ہم کر کیا رہے ہیں۔ یہ جیون دھوکا ہے، اس کے پیچھے نہ لگیں، اللہ کی کھوج کریں۔ ایک بات اور سمجھ لیں جو یہاں اللہ نے فرمائی ہے کہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے، اس کا ارتھ یہ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں کوئی گمبھیرتا نہیں پائی جاتی، کوئی گمبھیرتا نہیں پائی جاتی ہے اور دنیا صرف ایک کھیل اور تماشے کے طور پر بنائی گئی ہے۔ نہیں، دنیا اللہ کی طرف سے کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنائی گئی۔ واستو میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی واستوک اور استھائی ہمیشہ کی زندگی کے مقابلے میں یہ زندگی ایسی ہے جیسے کوئی انسان کچھ دیر کھیل اور منورنجن میں من بہلائے اور پھر اصل گمبھیر کاروبار کی اور واپس ہو جائے۔ جیسے کوئی انسان کھیل تماشا دیکھ رہا ہو اور کھیل تماشے میں جو ہے تھوڑا منورنجن کرے، گیند بلہ کھیل رہا ہے، کوئی اور چیز کھیل رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسے کھیل اور تماشے کی اپما اس لیے بھی دی گئی ہے کہ یہاں واستوکتا کے چھپے، حقیقت کے چھپے ہونے کے کارن کم درشیہ رکھنے والے اور صرف اوپری چیزوں کی چمک دمک کو دیکھ کر رینجنے والے انسانوں کے لیے غلط فہمیوں میں پڑ جانے کے بہت کارن موجود ہیں، اور ان غلط فہمیوں میں پھنس کر لوگ مول واستوکتا، حقیقت کے ورد ایسے عجیب ڈھنگ اپناتے ہیں جن کے کارن ان کی زندگی صرف ایک کھیل اور تماشا بن کر رہ جاتی ہے۔ یعنی کہ جب انسان مرتا ہے تو موت پہ یہ سارا کھیل تماشا ختم۔ بھئی ایک انسان خواب دیکھ رہا ہے کہ میں بڑا بادشاہ ہوں، صاحب خواب میں بادشاہ ہوں، خواب ختم ہوا تو بڑا گھبراتا، ارے میں تو بادشاہ تھا لیکن وہ تو ختم ہو گیا۔ ایک انسان دیکھتا ہے میں بہت غریب تھا، پریشان تھا خواب میں، خواب ختم ہوا تو اصلی حالت میں آ گیا، انہیں تو خواب تھا بھی میرا۔ جس دن موت آئے گی تو زندگی بھی ایک خواب سا ہوگی کہ دنیا میں اتنا پیسہ کمایا تھا، میں نے جرم جائزی کری تھی، مال دولت بٹورا تھا، مر گیا، اس کا آخرت کی زندگی کے مقابلے میں یہ خواب بن جائے گا، پھر اس کے کرم اکٹھے ہو جائیں گے، جو کرم کیے وہی بدلا پائے گا۔ تو اسی طریقے سے اس دنیا میں ایسے سادھن ہیں جس میں زیادہ تر لوگ دھوکہ کھا کے مرتے ہیں، یاد رکھیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ سچائی کے پہلو پر غور نہیں کرتے اس دنیا کے اندر۔ کیونکہ جو دل سے اللہ کی کھوج کرے گا، اللہ کے سامنے محتاج بن کر اس کا گیان حاصل کرے گا، اللہ کی تعریف پر راضی ہوگا، اپنے آپ کو خاک میں ملائے گا، اللہ اسی کو اپنی سچی راہ دکھائے گا، اسی کا دھوکہ ہٹائے گا۔ ورنہ کتنی خلقت اس دنیا میں دھوکہ کھا کے مرتی ہے، بھٹک کے مرتے ہیں لوگ۔ اس دنیا میں سچائی، جھوٹ اور دھوکہ اوپر پھیلا ہوا ہے اور سچائی اس کے نیچے ڈھکی ہوئی ہے۔ سچائی کو وہی دیکھتا ہے جس کو اللہ راہ دکھاتا ہے، ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں زیادہ تر جو اپنے اہنکار میں گھومتے ہیں، اللہ کی کھوج نہیں کرتے ہیں، وہ اوپری طور پہ جھوٹ اور دھوکے میں دھوکہ کھا کے لوگ مر رہے ہیں، یاد رکھیں۔ تو اس لیے بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو موت سے پہلے اللہ سچی راہ دکھا دے اور دنیا کا دھوکہ ہٹا دے، اور دنیا سے جانے سے پہلے وہ سچائی کو سمجھ جائے اور تیاری کر کے جائے جنت کی، سورگ کی۔ اس لیے میں کہتا ہوں اگر انسان صحیح اسلام کو سمجھ لے اور اللہ کی ہدایت پا جائے، اللہ اسے سچی راہ دکھا دے، تو اسلام دھوکہ نہیں ہے۔ انسان مرنے کے بعد اسلام کے سچے راستے پر چل کے جائے گا اور جنت کو حاصل کر جائے گا، اللہ کو راضی کر جائے گا، مرنے کے بعد دھوکہ نہیں کھائے گا۔ صحیح اسلام کے علاوہ دنیا میں جو بھی طریقے ہیں وہ گمراہی کے ہیں، چاہے انسان وقتی طور پر ان پر چل رہا ہو، لیکن موت کے بعد دھوکہ کھائے گا اور نرک کی آگ میں جائے گا، اور پھر اسے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ کوئی بھی انسان اللہ کی مرضی کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا۔ اللہ نے ساری بادشاہتیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔ اس لیے جو انسان اللہ کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ کی کھوج میں تکلیف اٹھاتا ہے، وہی ایمان کو پاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کوئی بھی انسان اللہ کی مرضی کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا۔ اللہ کی بڑی عجیب بادشاہت ہے اس دنیا، اس کائنات کی ہر چیز پر، اس کو ہم پہچانیں کہ اللہ کی مرضی سے ہی بندہ ایمان پاتا ہے اور سچی راہ کو جان پاتا ہے، لیکن جو اللہ کی کھوج کرتا ہے وہی پاتا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم ایک بات سمجھ لیں کہ اس کائنات کا ایک بنانے والا ہے، باقی ہر چیز اس کی بنائی ہوئی ہے۔
یاد رکھیں۔ اور بنائی ہوئی چیز بنانے والے کی ہر پرکار سے بے بس ہوتی ہے، اس کے سامنے محتاج ہوتی ہے۔ تو اب وہی بنانے والا آسمانی کتاب کی آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ یہ جو قرآن مجید ہے یہ کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے، آسمان سے آیا ہوا کلام ہے، اور اس میں سنسار کا سچا مالک کیا فرماتا ہے۔ سورہ الجاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 49 میں آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں، کہا گیا ہے، سنسار کا سچا مالک فرماتا ہے، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں، شاید کہ تم اس سے شکچھا گرہن کرو، شکچھا حاصل کرو۔ پھر ایک سورہ پھونکا اب یہاں پر جو ہے نبی سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اعلان کرو ہونے کے لیے اپنی اپنی کہ دوڑو اللہ کی اور، میں تمہارے لیے اس کی اور سے صاف صاف ساودھان کرنے والا ہوں۔ سونے کی جگہ سے اٹھا تھا، یعنی اللہ کو راضی کرنے کی طرف دوڑو، جس کا کرونا اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا اپاسیہ، دوسرا معبود، دوسرا خدا، زور کی آواز ہوگی جس کی تم دوسرے خدا کی پوجا کرو، سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا اپاسیہ، میں تمہارے لیے اس کی اور سے صاف صاف ساودھان کرنے والا ہوں۔ جیسا تم کرم کرتے رہے تھے، لوگوں جاگ جاؤ۔ جنتی لوگ مزے کرنے میں ویست، تو یاد رکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں۔ مسندوں پر تو اس چیز سے ایک بات ثابت ہوئی کہ یہ آسمانی کتاب ہے، سنسار کا سچا مالک کی وانی ہے۔ وہاں موجود ہیں۔ اب اس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں۔ کی اور سے اللہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے، یاد رکھیں۔ تو جب اللہ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں تو اس دنیا کا بھی ایک جوڑا ہے جو ہے آخرت، موت کے بعد کی زندگی، یاد رکھیں۔ اس دنیا کا بھی جوڑا ہے جو موت کے بعد کی زندگی ہے۔ اللہ نے یہاں پر یہ بتانا چاہا ہے کہ شاید کہ تم شکچھا گرہن کرو، نصیحت حاصل کرو، غور و فکر کرو اور جاگو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سچائی کو جانے بغیر تمہاری موت آ جائے۔ تو اس لیے اس آیت سے صاف اسپشٹ روپ سے اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، تو لہٰذا اس دنیا کا بھی جوڑا ہے جو موت کے بعد کی زندگی ہے۔ اب وہ کیسے ہے، اب دلیل دے کر انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے۔ آپ سے امید ہے کہ آپ یہ ویڈیو دھیان لگا کر سن رہے ہوں گے۔ اب اگر آپ اس کائنات میں عقل کی آنکھ سے غور کریں گے، کھلے دماغ سے دیکھیں گے اور غور کریں گے، تو اس کائنات میں بھی آپ کو ہر چیز کا جوڑا نظر آئے گا، جوڑا، زمین آسمان کا جوڑا، چاند سورج کا جوڑا، مرد عورت کا جوڑا، جانوروں میں نر مادہ، کیڑوں میں نر مادہ، پرندوں میں نر مادہ، نر کا مطلب آدمی، مادہ مطلب عورت، مچھلی میں نر مادہ، سمندری جانوروں میں نر مادہ، ہر چیز کا تمہیں جوڑا ملے گا۔ کیونکہ جو میں نے بھی آپ کو آیت سنائی ہے، جس نے کائنات کو بنایا ہے، یہ اس کا آدیش ہے، اس کی وانی ہے، اس کا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے، باقی اس نے اپنی ہر مخلوق کو جوڑے سے پیدا کیا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے غور کرنے کے لائق کہ اس دنیا میں جوڑا ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اب جیسے مرد کو بنایا اللہ نے، مرد کے اندر خواہشات رکھی، انسان کی اپنی خواہشات کھانے پینے کی ہیں، اور ہر طرح سے سمبھوگ کی، ہم بستری کی۔ اسی پرکار سے عورت کو پیدا کیا، اس کی خواہشات الگ رکھی ہیں۔ تو مرد عورت کی لیے راحت ہے اور عورت مرد کے لیے راحت ہے۔ اگر اکیلا جیون جیے تو وہ جیون ناکام ہوگا، نامکمل ہوگا۔ جینے کو تو انسان جی سکتا ہے، اکیلی عورت جیون جی سکتی ہے، لیکن جو زندگی کا مقصد پورا ہونا چاہیے وہ جینے کا مزہ نہیں رہتا۔ پھر سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ رہنے کو مرد اکیلا رہ سکتا ہے، لیکن جو زندگی کا مزہ ہے وہ نہیں ہوگا، پھر زندگی کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی، انسان کے من میں خلا رہے گا، ہے نا، افسوس رہے گا۔ اسی طرح سے دونوں مل کر کے
ایک زندگی کی حقیقت کو پہنچتے ہیں اور جو ہمارے اندر ایک زندگی جینے کی راہ ہے اس کو طے کرتے ہیں دونوں مل کر کے۔ تو اسی پرکار سے ہم سمجھیں، اب جیسے زمین میں آپ نے بیج بو دیا، جب تک آسمان سے بارش نہیں ہوگی، دھوپ نہیں آئے گی آسمان سے، فصل بھی نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو زمین کی پورتی آسمان کے اوپر سے، آسمان پہ سے ہوتی ہے۔ اسی پرکار سے جوڑا مل کر ایک مکمل انجام کو پہنچتا ہے، جو اس کا صحیح قاعدہ قانون بنتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی پرکار سے اس دنیا کا بھی آخرت ایک جوڑا ہے۔ سمجھے بات کو؟ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، شاید کہ تم غور کرو اور سچائی کو پہچانو۔ تو اس دنیا کا جوڑا آخرت ہے۔ یہاں کی ناانصافی کا جواب آخرت میں انصاف ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہاں کی ناانصافی کیا ہے بھائی؟ یہاں دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کسی کا بھی انصاف صحیح نہیں ہو رہا ہے۔ کتنے غریب ہیں بیچارے جن پر ظالم جرم کر رہے ہیں، کسی نے زمین دبا لی، کسی نے حق مار لیا، کسی کا قتل کر دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور بیچ میں ایک بات اور عرض کر دوں، یہاں سب کا امتحان چل رہا ہے۔ دنیا میں جس کے پاس جو کچھ ہے، مال، دولت، شہرت، ہے نا، صحت، کم صحت، زیادہ صحت، جس انسان کے پاس جو کچھ ہے اس کی اپنی طاقت اور قوت سے نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ مال ہے تو اللہ کا دیا ہوا، اس کی اپنی طاقت سے نہیں ہے۔ غریب ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اس کی اپنی طاقت سے نہیں ہے۔ ورنہ ہر غریب سے غریب آدمی بھی یہ چاہتا میں بادشاہ بن جاؤں، لیکن نہیں بن پاتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس دنیا میں جو جس حالت میں بھی ہے، امیر ہو یا غریب، اللہ کی طرف سے ہے اور سب کا امتحان چل رہا ہے۔ امیر کا امیری میں اللہ امتحان لے رہا ہے، غریب کا غریبی میں امتحان لے رہا ہے۔ تو اس دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے عدالتوں کے چکر کاٹ کاٹ کے مر گئے، انہیں دنیا میں انصاف نہ ملا ہیں۔ اگر موت کے بعد زندگی نہیں ہے تو پھر تو یہ بیچارے غریب یہاں بھی مارے گئے اور وہاں بھی مارے گئے۔ پھر تو نعوذ باللہ اس کائنات کا مالک ناانصافی کرنے والا ہے۔ پھر تو ہیں، پھر تو اس نے ظلم کیا انسانوں کے اوپر، اگر موت کے بعد انصاف نہ ہوا تو۔ اور کتنے ظالم دنیا میں حرام کے مال کما کما کے مزے کر رہے ہیں آج بھی، اور پہلے بھی مزے کرے۔ ظالم ہمیشہ رہے ہیں دنیا میں۔ یہ دنیا اچھے بروں کو چھانٹنے کے لیے بنائی گئی ہے، ایمان والے اور بغیر ایمان والوں کو چھانٹنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس لیے اس دنیا میں اچھے برے لوگ ہمیشہ رہتے ہیں۔ اتنا ہے کہ اچھے کم ہیں، برے زیادہ ہیں۔ اللہ کی کھوج کرنے والے کم ہیں، برائی پہ چلنے والے بہت ہیں۔ تو یاد رکھیں، یہ دنیا اللہ نے اچھے بروں کو چھانٹنے کے لیے بنائی ہے، تو اچھے برے ہمیشہ رہتے ہیں۔ کتنے ظالم ہیں جو حرام کے مال کما کما کے مزے کر رہے ہیں، ہم اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں۔ دلال گیری کر، بے ایمانی کر، مکاری کر، اس کی زمین دبا، اس کا مال مار، اس کا حق مار، اس پہ ظلم کر، اس پہ زیادتی کر، اس کا قتل کروا، اس کا قتل کر، اس کا مرڈر کر، اس کو مار، اس کو پیٹ۔ کیا ہم اندھے ہیں؟ ہمیں دکھ نہیں رہا؟ ہر جگہ ایسے لوگ ہیں، اور پولیس ان کی جیب میں رہتی ہے، قانون ان کی جیب میں رہتا ہے، ہیں؟ اور جن پہ ظلم کیا گیا ہے وہ بیچارے انصاف مانگتے ہیں، ہیں؟ جو بیچارے جن پہ ظلم ہوا، اس دنیا میں الٹا چکر ہے، جو ظلم سہے وہی ظالم کہلائے، اور ظلم کرنے والا مزے اڑائے۔ بڑا عجیب چکر ہے بھائی، یہ دنیا میں الٹا پھلٹا ہے۔ اچھے کو برا بنا دو، برے کو اچھا بنا دو۔ دنیا میں بڑا الٹا پھلٹا چکر ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ کتنے ظالم دنیا میں ایسے ہیں جو حرام کے مال کما کما کے مزے کر کر کے مر گئے، دنیا میں انہیں سزا نہ ملی۔ اگر موت کے بعد زندگی نہیں ہے تو پھر تو یہ ظالم یہاں بھی مزے میں رہے اور وہاں بھی مزے میں رہ گئے ہیں۔ تو پھر تو جو کائنات بنائی ہے بنانے والے نے، اس کا مقصد ہی بیکار ہو گیا۔ اس کائنات کے بنانے کا مقصد ہی بیکار ہو گیا۔ یہ تو پھر بے معنی ہو گئی نا دنیا پر، اس نے بے فالتو بنائی ہے۔ پھر انسانی زندگی کا مقصد کیا ہوا؟ پھر اس نے جو رچنا بنائی ہے انسان کے اندر، اچھائی اور برائی کا جو مادہ رکھا ہے، اچھائی سے محبت، برائی سے بے چینی گھبراہٹ، اچھائی پہ چلنے کا آدیش، برائی سے بچنے کا آدیش، تو پھر تو یہ بیکار ہو گیا نا۔ پھر
और रहम करने हैं? वाला है। इसलिए मैं कहता हूँ लोगों, अकल की आंख खोलो और गौर करो कुरान की कि और अल्लाह की खोज करो ताकि वो अकल को खोल दे, सीधे सच्चाई को राह पर समझा दे, हो और इससे ये पहले कि कुरान मौत आ जाए प्रभुत्वशाली और और दयामय बर्बादी हमेशा का होगा, मुकद्दर बन जाए। ताकि तुम इसीलिए आप कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया मालिक यौमुद्दीन, जिसके बाप दादा अल्लाह कभी ताला काम न किए बदला होंगे, दिए जाने के दिन का मालिक है, वे गफलत सबको में बदला रहते दिलाएगा, हैं। उनमें से सबका एक एक ज्यादातर सांस का लोग हिसाब लेगा। अजाब के फैसले हैं? के भागी हुए इस दुनिया में किसी का भी इंसाफ सही नहीं हो रहा है ईमान नहीं लाते और ना ही इस हमने दुनिया में उनकी किसी का गर्दनों इंसाफ में सही हो तौक सकता डाल है। दिए हैं, जिनसे समझ में आ रही है वे बात? कोड़ियों तक जकड़े गए हैं। इसकी मिसाल वे सिर उठाए इस तरह से दिया करते हैं कि अगर एक आदमी ने 100 मर्डर किए हों, एक आदमी ने 100 कत्ल किए हों, अब उसको दुनिया का जो कानून है वो क्या इंसाफ करेगा, उसका क्या फैसला करेगा? उसका ये फैसला करेगा कि उसको फांसी लगा देगा, हैं? लेकिन अगर तुमने उसको मार दिया, उसने 100 कत्ल किए थे, तुमने एक कत्ल का बदला लिया, अभी भी उसके सर पर 99 कत्ल का बोझ है, वो कहाँ जाएगा? समझ में आ रही है बात? भाई उसने 100 मर्डर किए थे, आपने उसको एक को फांसी लगा दिया, मार दिया, लेकिन आपने तो एक को मारा ना, अभी भी उसके सर पर 99 कत्ल का बोझ है, वो कहाँ जाएगा? इसलिए दुनिया में इंसाफ सही हो ही नहीं सकता है। अब देखिए अल्लाह की कुदरत, वो जो चाहे वो कर दे। जहन्नुम में तरह तरह की सजाएं हैं अल्लाह की। अल्लाह जिसको चाहेगा, हैं, अल्लाह ताला जिसको चाहेगा उसको नई खाल देकर फिर जलाएगा, नई खाल देकर फिर जलाएगा, नया शरीर बनाएगा फिर जलाएगा। समझ में आ रही है बात? तो जितना अल्लाह ताला, जैसे बंदे ने गुनाह किए हैं वैसे ही अल्लाह ताला उसको जहन्नुम की आग में सजा देगा। और दूसरी बात यह है, कितने लोग यहाँ पर ऐसे बेचारे मर गए जिनका पता ही ना चला किसने मार दिए हैं, और कितनी नाइंसाफ़ी धरती पे हुई और हो रही है आज भी। हमने एक दीवार हैं? उनके आगे कितने लोगों की खड़ी कर कहानी दी अधूरी है, और एक दीवार पता ही ना चला क्यों हो गया, कैसे हो गया, कैसे मर गए। ढांक दिया है। उन्हें अब सही कुछ पता नहीं उस वक्त दिखता। चलेगा जब मरने वाला इनके लिए बताएगा बराबर मुझे है, किसने मारा। तुम इन्हें सावधान करो तो कितनों की कहानी अधूरी है। ये न मानेंगे। ये दुनिया क्या है? तुम उसी व्यक्ति को पहला सावधान पार्ट, कर सकते हो जो इसका नसीहत दूसरा का पार्ट अनुसरण आखिरत है। करे और बिना देखे करुणा जैसे की किसी बरसात कहानी का करे। पहला उसे भाग होता है, माफी फिर और दूसरा भाग होता है। उदारपूर्ण एवं प्रतिष्ठित जैसे प्रतिदान फिल्म की का खुशखबरी पहला देते भाग हैं। होता है, हम यकीनन पहले भाग में अधूरी एक दिन कहानी मुर्दों होती है, को जिंदा करने वाले हैं, जो कुछ और कर्म दूसरे भाग में उन्होंने फिर किए पूरी हैं, कहानी होती वे है। सब हम लिखते जा रहे हैं। कि फिल्म में दिखाते हैं कि भाई एक शख्स जो है अच्छा है और एक शख्स बुरा है, हालांकि फिल्म तो सारी है ही बुराई, हर चीज को वो तो इंसान के दिमाग की बनाई हुई कहानी है। दर्ज कर रखा है। लेकिन मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए कि एक शख्स अच्छा होता है और एक बुरा होता है। तो पहले पार्ट में अधूरी कहानी होती है, तो पहले पार्ट को देखने के बाद अगर इंसान को दूसरा पार्ट भाग न दिखाया जाए तो वो बेचैन होता है, उन्होंने कहा यार दूसरा भाग भी देखना चाहिए। तो मैं इसलिए लोगों से कहता हूँ कि भाई क्या तुम आखिरत का पार्ट पर तुम यकीन नहीं करते? मौत के बाद की ज़िंदगी इस दुनिया का दूसरा भाग है। इस दुनिया में नाइंसाफ़ी, जुल्म जास्ती, लोग जुर्म से ऐसे के मर रहे हैं, किसी का इंसाफ सही नहीं हो रहा है, लोगों की कहानी अधूरी है। कितने मर गए ऐसे ही बगैर इंसाफ के, कितने मर गए पता नहीं किसने मारा, क्यों मारा, उनकी कहानी अधूरी है। कितनों के फैसले पता ही नहीं है, जुल्म जास्ती कैसे हुई, किस पर जुल्म कैसे किया गया। तो ये दुनिया अधूरा पहला और अधूरा पार्ट है, भाग है। और दूसरा भाग मौत के बाद ज़िंदगी है, जो इस ज़िंदगी में जिसने जो किया वहाँ उनके भेद खुलेंगे, किसने क्या किया था इस दुनिया में, और फिर सबका फैसला होगा। इसलिए कुरान में कहा गया मालिक यौमुद्दीन, यौम जज़ा, असल तो हिसाब किताब का दिन है जब वहाँ फैसला होगा, और कामयाब वो होगा जो जहन्नुम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, नरक की आग से बचा लिया गया और स्वर्ग में दाखिल कर दिया गया। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि मर्द और औरत का जोड़ा है, दोनों मिलकर ज़िंदगी की राहें तय करते हैं और अपने अंजाम को पहुंचते हैं, इसी प्रकार हर चीज़ का जोड़ा है दुनिया में, दोनों मिलकर ही अंजाम को पहुंचते हैं। ज़मीन में आपने बीज बो दिया, तो जब तक आसमान पे से बारिश नहीं होगी, धूप नहीं चमकेगी, फसल ठीक से नहीं होगी। इसी तरह इस दुनिया की पूर्ति आखिरत में, इस दुनिया की पूर्ति आखिरत के जोड़े से मिलकर होगी। याद रखें,
तुम इसलिए करते हो कि تو اسی طرح سے اس دنیا کی پورتی آخرت میں دونوں جوڑے مل کر ایک حقیقت کے مقصد کو پورا کرتے ہیں۔ دنیا کا جوڑا آخرت ہے جو دنیا کے مقصد کو پورا کرے گا۔ قرآن میں ہے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے، عقل سے کام لو۔ دنیا کی زندگی آخرت کے بغیر نامکمل ہے، بے مقصد ہے، بے معنی ہے۔ ارے بھائی، یہاں پر لوگ ظلم جاستی کر کر کے مر رہے ہیں، ظلم جاستی ہو رہی ہے، ایک انسان اچھے کرم کر رہا ہے، ایک برے کرم کر رہا ہے۔ اگر موت کے بعد انصاف نہ ہوا ان کا تو پھر دنیا کی زندگی بے مقصد ہے، بے معنی ہے۔ پھر یہ دن بیکار نکل رہا ہے، رات بیکار ہو رہی ہے، کائنات بیکار چل رہی ہے۔ تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اس کو بیکار چلا رہا ہے پھر۔ تو اس لیے ہم غور کریں، دنیا میں کتنے لوگ جرم سے کے مر رہے ہیں، کتنے لوگ جرم کر کر کے مر رہے ہیں، کسی کا بھی انصاف صحیح نہیں ہو رہا ہے۔ تو آخرت میں، موت کے بعد کی زندگی میں ان سب کا صحیح فیصلہ ہوگا۔ اب یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اللہ نے پردہ گیر رکھا ہے جنت اور جہنم سے، موت کے بعد کی زندگی سے۔ اب یہ لوگ مر کے جا رہے ہیں مردوں کی دنیا میں، عالم برزخ میں۔ تو اسی طرح سے جیسے انسان یہاں دنیا میں کرم کر کے گیا ہے، ویسے ہی اس کے ساتھ وہاں پر برتاوا ہوگا۔ اور یاد رکھیں، اس دنیا میں انسان دو چیزوں میں بندھا ہوا ہے۔ جو انسان اللہ سے دور ہے، سچائی سے بے ہوش ہے، دنیا میں گم ہے، وہ دو چیزوں میں بندھا ہوا ہے۔ ایک تو غم، جو پہلے زندگی میں جو کچھ ہو چکا ہے اس پہ غم، اور ایک ڈر، آگے آنے والے سمے میں کون سا خطرہ مجھے گھیرنے والا ہے، کون سی مصیبت گھیرنے والی ہے، کون سا دکھ آنے والا ہے، کون سی پریشانی آنے والی ہے، کیا موت آنے والی ہے۔ تو آگے آنے والے وقت میں ڈر کہ پتہ نہ کیسا سمے آئے گا، اور جو پیچھے سمے بیت چکا ہے کہ بھائی ہمارے پتا جی ختم ہو گئے، ہمارے والد صاحب ختم ہو گئے، ہمارا یہ ختم ہو گئے، وہ ختم ہو گئے، وہ کام ایسے بگڑ گیا، وہ ایسے بگڑ گیا۔ پچھلے سمے کا غم اور اگلے سمے کا ڈر، اس بندھن میں انسان بندھا ہوا ہے، اور یہ اللہ کی بادشاہت کی حکومت ہے۔ یاد رکھیں اس چیز کو۔ اس دنیا میں وقتی طور پر، فوری طور پر تو انسان سکھی رہنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں اسے جو سمے بیت گیا اس پر غمگین ہوتا ہے کہ وہ کیوں مر گیا، ایسا کیوں ہو گیا ہے، اور آگے آنے والے وقت کا خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیسا وقت آئے گا۔ تو اس چیز پر ہم غور کریں تو اس بات سے ہم سمجھیں یہی حقیقت ہے۔ انسان اگر اپنے اندر جھانک کے دیکھے تو اسی چیز میں لین ہے، اور اس بات سے ہم سمجھیں کہ ہر طرح سے جو ہے انسان اللہ کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے۔ اسی کو قرآن میں کہا گیا ہے، اللہ صمد، سارا جہان اللہ کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر اللہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن سچی کتاب ہے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں قرآن کو سمجھ کے پڑھو۔ اب جو انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے، اللہ کی فرمانبرداری میں آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ڈر اور غم سے اسے آزاد کر دیتا ہے، دنیا میں بھی اور موت کے بعد کی زندگی میں بھی۔ یاد رکھیں، کیونکہ وہ پہچان لیتا ہے۔ اور دنیا میں 3 سمے ہیں، ورتمان کال، بھوت کال، بھوشیہ کال۔ وہ اللہ کی مرضی پر راضی ہو جاتا ہے کہ میری زندگی میں جو پچھلے سمے میں بیت چکا سکھ یا دکھ، وہ اللہ کی مرضی تھی، میں اللہ کی مرضی پر راضی ہوں، اور جو میری زندگی میں اب بیت رہا ہے سکھ یا دکھ، یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، میں اللہ کی مرضی پر راضی ہوں، اور جو میری زندگی میں آگے آئے گا سکھ یا دکھ، آگے آنے والے سمے میں آئے گا سکھ یا دکھ، اس پر بھی میں راضی ہوں، وہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ تو جو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے آگے سونپ دے، اسی کو اسلام کہتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو ڈر اور غم سے آزاد کر دیتا ہے، دنیا میں بھی اور موت کے بعد کی زندگی میں بھی۔ یاد رکھیں۔ اب دیکھیے، انسانوں کا اس دنیا میں بڑا عجیب سسٹم ہے کہ انسان کسی کے مرنے پر غم کی ذہنیت رکھتا ہے، یعنی کہ وہ موت کو پسند نہیں کرتا ہے اور غمگین ہوتا ہے۔ غمگین ہوتا ہے، یہ نشانی ہے کہ وہ موت کو پسند نہیں کرتا ہے، حالانکہ مرنا سب کو ہے۔ تو انسان ماں کے پیٹ سے اللہ کی بنائی ہوئی رچنا، فطرت
میں جنت کے شوق لے کر آیا ہے، بہت اسٹرانگ شوق لے کے آیا ہے۔ یعنی کہ انسانی فطرت یہ ہے کہ مجھے کبھی موت نہ آئے، تو اس دنیا میں تو سب کو مرنا ہے، لیکن یہ جنت کا شوق ہے۔ جب بھی کوئی مرتا ہے تو لوگ اداس ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، تو اظہار کرتے ہیں اس بات کا کہ ہم موت پر راضی نہیں ہیں۔ تو یہ انسان کی رچنا ہے جو اللہ نے جو ہے ماں کے پیٹ سے انسان کو دی ہے۔ جنت کے شوق رکھے ہیں، جہنم کے خوف رکھے ہیں، شیطان کی برائی سے نفرت رکھی ہے۔ کوئی انسان نہیں چاہتا مجھے دکھ ملے، تکلیف ملے، پریشانی ملے، یا کوئی مر کے ہم میں بچھڑ جائے۔ تو اس لیے یہ جنت کے شوق ہیں۔ اس دنیا میں انسان کے سپنے پورے نہیں ہوں گے۔ یہ دنیا کا سسٹم ایسا بنایا ہوا نہیں ہے۔ یہ دنیا کا سسٹم صرف کچھ سمے کے لیے زندگی دے دی گئی ہے، اور امتحان کے لیے اللہ نے بنایا ہے، پریکشا لینے کے لیے، کہ جو مجھے راضی کر کے آئے گا وہ پھر اپنی خواہشیں جنت میں پوری کر پائے گا۔ تو جو اپنے مالک کی مرضی پہ آتا ہے، اللہ اسے ڈر اور غم سے دنیا میں بھی اور موت کے بعد بھی آزاد کر دیتا ہے۔ اور آپ ویسے بھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی اپنے مالک کو ناراض کر کے کبھی سکھی رہ نہیں سکتا۔ تو ہمارا ایک مالک ہے، ہم نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا ہے، یا آنکھ ناک کان ماں کے پیٹ میں ہم نے نہیں بنائے، ہم نے اپنے جیون کی شروعات نہ کرائی۔ ہمارا ایک مالک ہے جو کائنات کو چلا رہا ہے، جس نے ہمیں دنیا میں چھوڑ دیا ہے، اور کب تک کے لیے چھوڑ رکھا ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ ہماری جان اس کے قبضے میں ہے، جب چاہے گا موت دے گا اٹھا لے گا۔ تو لہٰذا جب دنیا میں آنا ہماری مرضی سے نہیں ہے، تو جیون کی راہیں طے کرنے کا بھی ہمیں حق نہیں ہے۔ جیون کی راہیں کہ ہم اپنی مرضی سے جیون جئیں، اس کا بھی ہمیں حق نہیں ہے۔ جب دنیا میں مر جانا ہماری مرضی سے نہیں ہے، تو زندگی کی راہیں خود طے کرنے کا بھی ہمیں حق نہیں ہے۔ لہٰذا سمجھداری اسی میں ہے، عقل مندی اسی میں ہے کہ اپنے مالک کی مرضی پہ آ جائیں، اپنے آپ کو سونپ دیں اس کے سامنے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، اور اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی پہ آ جائیں، اگر دنیا اور موت کے بعد کی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں۔ ورنہ بھئی انسان اگر اہنکار میں پھنس کر اور اپنی منمانی کرتا رہا تو دنیا میں چاہیں اس نے سب کچھ حاصل کر لیا، لیکن موت کے بعد ہمیشہ کے لیے ناکام ہیں اور تباہ اور برباد ہیں۔ یہاں دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کتنی ناانصافی ہو رہی ہے، لوگ جرم سے ایسے کہ مر رہے ہیں بیچارے، ان کا صحیح انصاف نہیں ہو پا رہا ہے۔ کتنے لوگ جرم کر کے مر رہے ہیں، انہیں سزا نہیں مل پا رہی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، آخرت کے بغیر، موت کے بعد کی زندگی کے بغیر یہ زندگی نامکمل ہے، بے مقصد ہے، بے معنی ہے۔ دنیا کی ناانصافی کا جواب آخرت کی زندگی کا انصاف ہے، موت کے بعد کی زندگی کا انصاف ہے۔ اس کا جواب وہاں دیا جائے گا۔ اس لیے قرآن بار بار کہتا ہے کہ آنے والا ہے دن قیامت کا، کوئی ظالم نہ بخشا جائے گا، اور ہر انسان سے ایک ایک سانس کا حساب لیا جائے گا، اور جن بے گناہ لوگوں کا خون بہا ہے وہ رنگ لائے گا، کوئی ظالم نہ بخشا جائے گا۔ اب دیکھیے بڑی عجیب بات ہے، سب کو پتہ ہے، یہ جتنے بھی انسان دھرتی پہ گھوم رہے ہیں سب کو پتہ ہے کہ ہمیں ضرور مرنا ہے، لیکن پھر بھی دنیا میں ایسے جی رہے ہیں جیسے کبھی موت نہ آئے گی۔ تو سب کو پتہ ہے کہ مرنا ہے، لیکن کوئی بھی مرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ہم اس دنیا میں ہمیشہ جینے کی خواہش لے کر آئے ہیں۔ ذرا غور کریں، ہم اس دنیا میں ہمیشہ جینے کی خواہش لے کر آئے ہیں، مگر ہمیشہ کی زندگی اس دنیا میں ہمیں میسر نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، کیونکہ اس دنیا کا سسٹم اللہ نے ایسا نہیں بنایا ہے۔ یہ خواہش جنت کی خواہش ہے، سورگ کی خواہش ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے مرا، جنت میں اس کی یہ ساری خواہشیں پوری ہوں گی۔ اب آئیے قرآن مجید میں سورہ القلم، سورہ نمبر 68، آیت نمبر 34 سے پڑھتے ہیں، 34، 35، 36۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یقیناً ایشور سے ڈرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے ان کے رب کے یہاں، ان کے پالنہار کے یہاں نعمت بھری جنتیں ہیں۔ واہ کیا بات ہے بھائی، جو لوگ ڈرتے ہیں اللہ سے وہ اس بات پر خوشی منائیں کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے یہاں نعمت بھری جنتیں ہیں۔ کیا بات ہے۔ آیت نمبر 35، کیا ہم، اللہ فرماتا ہے، کیا ہم آگیا کاریوں، یعنی جو ہمارا احسان مانتے ہیں، جو میرے حکم پر چلتے ہیں، کیا ہم آگیا کاریوں کی حالت اپرادھیوں کی سی کر دیں؟ کیا ہم آگیا کاریوں کی حالت
अपराधियों किसी कर देंगे? तुम्हारा क्या गुमान है? तुम लोगों को क्या हो गया है कि तुम कैसे फैसले करते हो? तुम खुद तो ये उम्मीद रखते हो कि दुनिया का बादशाह अच्छे कर्म करने वाले को अच्छा बदला दे और बुरा कर्म करने वाले को सजा दे। तो क्या तुम कायनात के मालिक से ये उम्मीद नहीं रखते कि वो अच्छा कर्म करने वाले को अच्छा बदला देगा और बुरा कर्म करने वाले को सजा देगा? तो तुम क्या समझते हो कि हम जो है अपराधी को भी और एक अच्छे इंसान को भी मट्टी में मिलाकर क्या हम उन्हें बराबर कर देंगे? हैं? मट्टी में दफना कर, मट्टी में मिलाकर क्या हम उन्हें बराबर कर देंगे? नहीं। अनकरीब हम अच्छा कर्म करने वाले को उसकी नेकी का, उसकी भलाई का, उसके अच्छे कर्मों का अच्छा सिला देंगे, अच्छा बदला देंगे, और बुरा कर्म करने वालों को उनका बुरा बदला देंगे, सजा देंगे। यानी अल्लाह ताला ने हमें यहाँ समझाया है और हमारी अकल को झंझोड़ा है, हमारे ज़मीर को झंझोड़ा है कि तुम क्या समझते हो कि मौत के बाद जिंदगी नहीं आएगी? नेक और बद को कब्रिस्तान में दफना कर किस्सा खत्म कर देंगे। अल्लाह इंसान के ज़मीर को झंझोड़ता है, झंझोड़ कर कहता है कि ऐसा नहीं होगा, बल्कि अच्छे को उनकी अच्छाई का अच्छा सिला मिलेगा और बुरों को उनकी बुराई का अंजाम देखना होगा। हाँ, इसलिए मेरे भाइयों जल्दी जागें। अल्लाह ताला जो कायनात का मालिक है, सबका फैसला करने वाला है, दिन निकालता है ताकि हम कर्म करें, अच्छे बुरे कर्म करके हमें आजमाए कौन कैसे कर्म करता है, और रात कर देता है आराम करने के लिए। इस दुनिया में हमारे कर्म इकट्ठे करवा रहा है, वो मालिक है, सबका फैसला करेगा। और याद रखें, जन्नत दुनिया के मज़े से सब्र करने का फल है। जन्नत जो है दुनिया के मज़े से सब्र करने का फल है, अल्लाह के हुक्म पर चलने और उसको राज़ी करके मर कर जाने का फल है। जो इंसान बुराई से बचकर अच्छाई पर चलकर अल्लाह को राज़ी करके जाएगा, वही जन्नत को पाएगा। इसलिए मेरे भाइयों जागो और अपने आप को होश में लाओ, दुनिया का नशा हटाओ, इससे पहले कि मौत आ जाए। अपने जीवन को कामयाब बनाओ। अगर हम अल्लाह को भूलकर धरती पर जुल्म जास्ती करेंगे, और एक बात पर हम गौर करें, आज जो लोग धर्म के नाम पर जुल्म जास्ती फैला रहे हैं, यार अगर इंसान के अंदर थोड़ी सी भी समझ है ना, वो भी कम से कम गौर करेगा, इस बात पर गौर करे कि धर्म का काम जुल्म फैलाना नहीं है, धर्म का काम है जुल्म को रोकना। तो इंसान को थोड़ी सी भी समझ हो तो कम से कम गौर करे कि जो धर्म के नाम पर जुल्म फैला रहा है, क्या वो धर्म पे है? वो शैतान के रास्ते पर है, और शैतान का रास्ता इंसान को नरक की आग में ले जाएगा। ये दुनिया की ज़िंदगी इम्तिहान है, इसलिए अल्लाह ने छूट दे रखी है। जालिम धरती पर जुल्म कर रहा है, मौत तक अल्लाह ताला ने छूट दे रखी है, मरने के बाद नरक की आग में जाएगा, जो अल्लाह की नाफरमानी करके जाएगा। जो लोग धरती पर जुल्म फैला रहे हैं, असल में ये धर्म से बहुत दूर है, ये दुनिया के नशे में है, धोखे में गुम है, अपने अहंकार में है। इसलिए अल्लाह ताला जो इंसान अहंकार में होता है, उसे सच्चाई से अंधा कर देता है। बेशक हर तारीफ़ अल्लाह के लिए है, हर तरह की तारीफ़ें। जो अल्लाह की तारीफ़ पर राज़ी होगा, अपने आप को खाक में मिलाएगा, इससे पहले कि अल्लाह उसे मिट्टी में मिला दे, वो पहले ही अपने आप को खाक में मिला लेगा, अल्लाह की तारीफ़ पर राज़ी होगा। अल्लाह की खोज करेगा तो अल्लाह ताला उसी को होश में लाएगा। सारी बादशाहतें अल्लाह ही के हाथ में हैं, जिसको चाहता है हिदायत दे देता है, और जिसको चाहता है गुमराह कर देता है, जिसको चाहता है अपनी सच्ची राह दिखा देता है, और जिसको चाहता है भटका देता है। लेकिन भटकाता वो उन्हीं लोगों को है जो अल्लाह की खोज नहीं करना चाहते, धरती में फसाद फैलाते हैं, जुल्म जास्ती करते हैं। तो इसलिए भाई सारी बादशाहत अल्लाह के हाथ में है, इसलिए हम अल्लाह से डरें और डर कर उसकी खोज करें और लगातार इल्म हासिल करते रहें। और हमारे चैनल के अंदर जाकर सभी वीडियो देखें ताकि जल्दी से जल्दी ईमान बने, और जितना हो सके भाई हमारे चैनल को फैलाएं ताकि सच्चाई लोगों तक पहुँचे। जो सच्चाई को फैलाएगा अल्लाह उसे होश में लाएगा, याद रखें। और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस व्यक्ति को